خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے اسٹیفنی کانسکینٹس کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ عنوان ہے شادی ایک تاریخ، محبت نے شادی کو کیسے فتح کیا۔ جی، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھنا شروع ہی اس لیے کی کیونکہ لوگ ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا شادی کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو ان کا ارادہ بڑا سیدھا تھا، وہ بس یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ جس سے لوگ شادی کا سنہری دور کہتے ہیں نا، وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ کہ یہ ادارہ ہمیشہ سے بدلتا رہا ہے۔ اور یہیں سے نا بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کے مستقبل پر پریشان ہونا کوئی آج کی بات تو ہے نہیں۔ اچھا، یہ تو ہزاروں سال پرانی روایت ہے۔ قدیم یونان کے لوگ اپنی بیویوں کے اخلاق پر فکر مند تھے۔ رومی سلطنت میں لوگ طلاق کی بڑھتی شرح پر افسوس کرتے تھے۔ یعنی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں سب خراب ہو گیا۔ بالکل، کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں خاندان بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ امریکہ میں جو پہلے یورپین آباد کار آئے، وہ آتے ہی اس بات پر رونے لگے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ کمال ہے، یعنی یہ ہمارے زمانے میں سب کچھ بہتر تھا والی بات ہر زمانے میں کہی گئی ہے۔ ہر زمانے میں۔ مجھے یہاں جنوبی افریقہ کی ایک تحقیق یاد آ رہی ہے۔ شاید 1990 کی دہائی میں ایک ماہر عمرانیات ایمی کلر نے جی انہوں نے تحقیق کی تھی۔ ہاں، تو انہوں نے جب لوگوں سے بات کی تو سب نے یہی کہا کہ آج کل شادیوں میں جھگڑے اور طلاقیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ہماری نسل میں یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ اور پھر کھلر نے جب پرانے ریکارڈز دیکھے، مطلب 50 سال پرانے انٹرویوز نکالے، تو انہیں پتا چلا کہ ان لوگوں کے دادا دادی بھی بالکل یہی بات کہہ رہے تھے۔ واقعی؟ ہاں، کہ ہمارے دور میں شادیاں بہت غیر مستحکم ہو گئی ہیں، ہمارے والدین کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو کیلر اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگ اکثر اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتے، اور اس عدم اطمینان کا اظہار کرنے کے لیے نا وہ ایک خیالی شاندار ماضی بنا لیتے ہیں۔ اور شادی اس کی ایک بہترین مثال بن جاتی ہے بالکل، کہ دیکھو ماضی کتنا اچھا تھا اور آج سب کچھ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب شادی پر تنقید دراصل اپنی زندگی کے دوسرے مسائل پر غصہ نکالنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو کونٹس کی کتاب پر واپس آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج کل خاندان کے بارے میں جن چیزوں پر ہم حیران ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر نئی نہیں ہیں۔ جی بالکل، جیسے شادی کے بغیر بچے پیدا ہونا یا غیر ازدواجی تعلقات، سوتیلے خاندان، یہ سب چیزیں ماضی میں بھی بہت عام تھیں۔ سوتیلے خاندان تو شاید آج سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ شرح اموات اتنی زیادہ تھیں کہ بیماری یا حادثے میں شریک حیات کا مر جانا بہت عام تھا، تو سوتیلے خاندان آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے۔ صحیح، یہاں تک کہ کچھ پرانی تہذیبوں میں تو مخصوص حالات میں ہم جنس شادیوں کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن پھر ایک حیران کرنے والی بات بھی ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جن چیزوں کو ہم بہت روایتی اور پرانا سمجھتے ہیں وہ دراصل کافی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے وہ لائسنس والی بات بڑی دلچسپ لگی۔ جی، یہ کہ شادی کے لیے ریاست یا چرچ سے باقاعدہ لائسنس لینا ضروری ہے، یہ بہت جدید خیال ہے۔ تو پہلے کیسے ہوتا تھا؟ قدیم روم میں تو قانون یہ تھا کہ اگر دو لوگ یہ نیت کر لیں اور اعلان کر دیں کہ وہ شادی شدہ ہیں تو بس وہ شادی شدہ سمجھے جاتے تھے۔ کوئی کاغذ، کوئی گواہ، کچھ ضروری نہیں تھا۔ کچھ نہیں، یہاں تک کہ کیتھولک چرچ نے بھی 1000 سال سے زیادہ عرصے تک اسی اصول کو مانا۔ اگر دو لوگوں نے نجی طور پر چاہے باورچی خانے میں ہی ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تو چرچ اسے ایک حقیقی اور قانونی شادی سمجھتا تھا۔ واہ، یعنی آج ہم جس سرکاری ڈھانچے کو شادی کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں وہ تو تاریخ کے حساب سے کل کی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اگر یہ سب انفرادی رویے نئے نہیں ہیں تو پھر مصنفہ کو اپنی تحقیق میں ایسا کیا پتہ چلا کہ ان کا پورا نقطہ نظر ہی بدل گیا؟ یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ کونٹز نے محسوس کیا کہ بھلے طلاق یا سوتیلے خاندان پرانی باتیں ہوں، لیکن معاشرے میں شادی کی جو مجموعی حیثیت ہے، اس کا جو مقام ہے، اور میاں بیوی کا آپسی تعلق، ہاں، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلق کی جو نوعیت آج ہے وہ تاریخی طور پر بالکل بے مثال ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ
کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ تبدیلی پوری دنیا میں آ رہی ہے۔ آج جو ہو رہا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو پھر یہ بے مثال تبدیلی ہے کیا؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جس نے سب کچھ بدل دیا؟ وہ ایک چیز ہے محبت۔ محبت؟ جی، 18ویں صدی میں ایک انقلابی اور اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت ہی خطرناک خیال سامنے آیا کہ لوگوں کو محبت کی وجہ سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں آج بہت عام سی بات لگتی ہے۔ آج لگتی ہے، لیکن اس وقت یہ ایک دھماکہ خیز خیال تھا۔ ہزاروں سال تک شادی ایک معاشی اور سیاسی معاہدہ تھا۔ اس کا مقصد خاندانوں کو جوڑنا، جائیداد کی حفاظت کرنا تھا۔ اسے محبت جیسی ناقابل اعتبار جذباتی چیز پر چھوڑنا بے وقوفی سمجھا جاتا تھا۔ تو مصنفہ اسی کو محبت کا تضاد یا لو پیراڈاکس کہتی ہیں۔ یہ تضاد کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ جس لمحے لوگوں نے یہ ماننا شروع کیا کہ شادی کی بنیاد محبت اور دوستی ہونی چاہیے، اسی لمحے شادی کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ جو چیز اسے اچھا بناتی ہے وہی اسے کمزور کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جو چیزیں شادی کو ایک ذاتی تعلق کے طور پر پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار بناتی ہیں، جیسے محبت، عزت، برابری، وہی چیزیں اسے ایک ادارے کے طور پر غیر مستحکم اور نازک بھی بنا دیتی ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ اگر شادی کا مقصد ہی ذاتی خوشی اور محبت کا حصول ہے، تو جب وہ محبت ختم ہو جائے یا وہ خوشی ملنا بند ہو جائے تو اس شادی کو جاری رکھنے کی وجہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ ایک دھماکہ خیز خیال تھا۔ ہزاروں سال تک شادی ایک معاشی اور سیاسی معاہدہ تھا۔ اس کا مقصد خاندانوں کو جوڑنا، جائیداد کی حفاظت کرنا تھا۔ اسے محبت جیسی ناقابل اعتبار جذباتی چیز پر چھوڑنا بے وقوفی سمجھا جاتا تھا۔ تو مصنفہ اسی کو محبت کا تضاد یا لو پیراڈاکس کہتی ہیں۔ یہ تضاد کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ جس لمحے لوگوں نے یہ ماننا شروع کیا کہ شادی کی بنیاد محبت اور دوستی ہونی چاہیے، اسی لمحے شادی کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ جو چیز اسے اچھا بناتی ہے وہی اسے کمزور کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جو چیزیں شادی کو ایک ذاتی تعلق کے طور پر پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار بناتی ہیں، جیسے محبت، عزت، برابری، وہی چیزیں اسے ایک ادارے کے طور پر غیر مستحکم اور نازک بھی بنا دیتی ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ اگر شادی کا مقصد ہی ذاتی خوشی اور محبت کا حصول ہے، تو جب وہ محبت ختم ہو جائے یا وہ خوشی ملنا بند ہو جائے تو اس شادی کو جاری رکھنے کی وجہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اگر شادی ایک معاشی معاہدہ ہے تو محبت ہو یا نہ ہو معاہدہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر شادی کی بنیاد ہی محبت ہے تو محبت کے بغیر وہ عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ یعنی محبت نے شادی کو ایک اختیاری چیز بنا دیا ہے۔ جی، جسے تب تک ہی جاری رکھا جائے گا جب تک یہ دونوں فریقین کو خوشی دے رہی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے پچھلے 200 سالوں میں شادی کے ادارے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ محبت کے تضاد والا نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لوگ اکثر اس کے برعکس 1950 کی دہائی کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، ایک سنہری دور کے طور پر، جب شادیاں بہت مستحکم لگتی تھیں۔ مصنفہ اس دور کو کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پہلے وہ بھی اسے ایک تاریخی اتفاق سمجھتی تھیں، لیکن پھر ان کی رائے بدل گئی۔ جی، اور ان کی رائے اس لیے بدلی کیونکہ جب انہوں نے گہرائی میں تحقیق کی تو انہیں احساس ہوا کہ 1950 کی دہائی کوئی معمول نہیں تھی، بلکہ تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب اور غیر معمولی دور تھا۔ غیر معمولی کیوں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بریڈ ونر ہوم میکر ماڈل ہے۔ یعنی مرد کمائے گا اور عورت گھر سنبھالے گی۔ جی، مغربی تاریخ میں یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ معاشرے کی اکثریت اس ماڈل پر عمل کر رہی تھی۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، ہم تو یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ بالکل نہیں، ہزاروں سال تک خاندان کی معاشی بقا کے لیے عورتوں اور بچوں کا کام کرنا لازمی تھا، چاہے وہ کھیتوں میں ہو یا خاندانی دکان پر۔ تو یہ خیال کہ عورت کا دائرہ کار صرف گھر ہے، یہ نیا ہے؟ یہ صنعتی انقلاب کے بعد کا ایک بہت ہی نیا اور مختصر وقت کے لیے رہنے والا انتظام تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا نقطہ ہوا۔ اور دوسرا؟
دوسرا نقطہ یہ کہ 1950 کی دہائی میں لوگوں نے بہت کم عمری میں شادیاں کیں اور تقریباً ہر کسی نے شادی کی۔ یہ بھی ایک نئی بات تھی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے صدیوں تک یورپ میں لوگ کافی زیادہ عمر میں شادی کرتے تھے اور ایک قابل ذکر تعداد کبھی شادی کرتی ہی نہیں تھی۔ عالمگیر اور کم عمری کی شادی کا یہ رجحان تاریخی طور پر بہت غیر معمولی تھا۔ اچھا، تو پہلا نقطہ مرد کا کمانا اور عورت کا گھر سنبھالنا ایک نئی بات تھی۔ دوسرا، ہر کسی کا جلدی شادی کر لینا، یہ تو واقعی اس دور کی ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا اور شاید سب سے حیران کن نقطہ تھا بیبی بوم۔ بچوں کی پیدائش کی شرح میں اچانک اضافہ۔ جی، یہ اس لیے عجیب تھا کیونکہ پچھلے 100 سالوں سے مغربی ممالک میں شرح پیدائش مسلسل کم ہو رہی تھی۔ ہر نسل اپنے والدین سے کم بچے پیدا کر رہی تھی۔ اور پھر اچانک یہ رجحان الٹ گیا؟ ہاں، 1950 کی دہائی میں یہ رجحان الٹ گیا اور لوگوں نے بڑے بڑے خاندان بنانا شروع کر دیے۔ تو یہ تینوں چیزیں، واحد کمانے والا مرد، عالمگیر شادی اور بیبی بوم، مل کر 1950 کی دہائی کو تاریخ کا ایک ایسا دور بناتی ہیں جو نہ پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں کبھی آیا۔ تو پھر مصنفہ نے اپنا نظریہ کیوں بدلا کہ یہ صرف ایک تاریخی اتفاق نہیں تھا؟ اگر یہ اتنا غیر معمولی تھا تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اس محبت پر مبنی شادی کے نظام کا منطقی عروج تھا جو 150 سال سے بن رہا تھا۔ یعنی یہ وہ لمحہ تھا جب وہ آئیڈیل اپنے کمال کو پہنچا؟ بالکل، لیکن یہ ایک ایسا کمال تھا جو زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا تھا۔ مصنفہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 1950 کی دہائی میں ہونا دراصل ایک طوفان کی آنکھ میں کھڑے ہونے جیسا تھا۔ واہ، طوفان کی آنکھ! یعنی باہر سے سب پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی تیاری ہو رہی تھی۔ بالکل، بظاہر سب کچھ مستحکم اور ٹھہرا ہوا تھا، لیکن معاشرہ ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ وہ محبت پر مبنی شادی کے آئیڈیلز کو اپنا چکا تھا۔ بالکل، لیکن ان آئیڈیلز کے جو نتائج نکلنے تھے ان سے ابھی تک محفوظ تھا۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبت پر مبنی شادی کا نظام اتنا ہی نازک اور غیر مستحکم تھا تو یہ 1790 یا 1920 کی دہائی میں کیوں نہیں بکھرا؟ صحیح۔ اس نظام کو ٹوٹنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ یہ اس کتاب کا شاید سب سے اہم سوال ہے اور اس کا جواب بہت عملی ہے۔ مصنفہ کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ماضی کے لوگ اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط تھے یا ان میں زیادہ صبر تھا؟ نہیں، وجہ بہت سادہ اور معاشی تھی۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنے پیسے یا وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی محبت اور ذاتی خوشی کی خواہشات پر عمل کر سکتے۔ مطلب وہ چاہتے تو تھے لیکن ان کے پاس انتخاب نہیں تھا۔ بالکل، ایک عورت کے لیے شوہر کے بغیر معاشی طور پر زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ طلاق لینا ایک سماجی اور معاشی خودکشی کے برابر تھا۔ تو لوگ ایک ناخوشگوار شادی میں اس لیے رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جی، اس نظام کا اصل خاتمہ تب شروع ہوا جب معاشرہ معاشی اور سماجی طور پر اتنا بدل گیا کہ لوگ ان آئیڈیلز پر عمل کرنے کے قابل ہو گئے۔ جب عورتیں تعلیم یافتہ ہوئیں، خود کمانے لگیں اور طلاق کو سماجی طور پر قبولیت ملی، تب لوگوں نے ان خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا جنہیں وہ پہلے صرف سوچ سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1950 کی دہائی کا استحکام بھی دراصل انہی معاشی اور سماجی مجبوریوں کی وجہ سے تھا جو بعد میں ختم ہو گئیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا عنصر تھا۔ وہ محبت پر مبنی شادی کے خیال کو تو پسند کرتے تھے، لیکن اس کے منطقی نتیجے یعنی محبت نہ رہنے پر الگ ہو جانا پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ اس پوزیشن میں آئے، تبدیلی شروع ہو گئی۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو دو بہت بڑے اور اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلا، محبت نے شادی کو ایک طرف تو زیادہ ذاتی اور خوشگوار بنایا، لیکن اسی محبت نے اسے ایک سماجی ادارے کے طور پر بہت کمزور اور نازک بھی کر دیا۔ یہی محبت کا تضاد ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ 1950 کی دہائی، جسے ہم اکثر شادی کا سنہری دور سمجھتے ہیں، وہ کوئی معمول نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک بہت ہی غیر معمولی، استثنائی اور شاید کبھی نہ دہرایا جانے والا دور تھا۔ بالکل درست۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے جس پر سامعین سوچ سکتے ہیں۔
جی ماخذ میں یہ بات بہت واضح ہے کہ ہزاروں سال تک شادی کے ادارے کے بہت ٹھوس مقاصد تھے۔ اس کا کام وسائل کو منظم کرنا، جائیداد کی منتقلی کو یقینی بنانا، سیاسی اتحاد قائم کرنا اور سسرالی رشتوں کے ذریعے ایک سماجی حفاظتی نیٹ ورک بنانا تھا۔ صحیح۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کام جیسے معاشی تحفظ، سماجی بہبود اور یہاں تک کہ سیاسی اتحاد بڑی حد تک حکومتیں اور مارکیٹیں کرتی ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر شادی کے وہ تمام روایتی ادارہ جاتی مقاصد جن کے لیے یہ ادارہ بنا تھا اب بڑی حد تک غیر متعلقہ ہو گئے ہیں، تو آج دو لوگوں کے درمیان ذاتی محبت اور رفاقت کے تعلق سے ہٹ کر ایک سماجی ادارے کے طور پر شادی کا بنیادی مقصد کیا باقی رہ گیا ہے؟ معاشرے کو بحیثیت مجموعی اب اس ادارے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا شادی ہمیشہ سے ویسی ہی تھی جیسی آج ہے؟ مطلب محبت، ایک گھر، دو لوگ جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں؟ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ہماری یہ جدید خیالات، خاص طور پر محبت کی شادی کا تصور، یہ دراصل بہت نیا ہے اور تاریخی طور پر کافی انقلابی ہے۔ بالکل۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں ان کا پہلا حصہ اسی خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے روایتی شادی کی تلاش، اور یہ حصہ دکھاتا ہے کہ محبت، فرض اور شراکت داری کے تصورات وقت کے ساتھ کتنے ڈراماٹک طور پر بدلے ہیں۔ تو آئیے اس تلاش کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے تصورات حقیقت سے کتنے مختلف ہیں۔ روایتی شادی کی تلاش۔ تو اس حصے کا مرکزی خیال ہی یہ ہے کہ جسے ہم آج کل روایتی شادی سمجھتے ہیں وہ دراصل روایت ہے ہی نہیں۔ جی، وہ ایک جدید ایجاد ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ تاریخ میں محبت کو شادی کے لیے کتنا غیر ضروری بلکہ بعض اوقات خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اور یہیں سے باب پہلا شروع ہوتا ہے۔ محبت کے لیے شادی کا انقلابی تصور عنوانی کتنا کچھ بتا رہا ہے۔ اس باب میں ایک بڑی دلچسپ بات سے شروعات ہوتی ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کا ایک قول ہے کہ شادی ایک ایسے پرجوش جذبے کا نتیجہ ہے جو سب محسوس کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج یہ ایک مذاق لگتا ہے۔ ہاں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ تاریخ میں یہ مذاق بے معنی ہوتا، کیونکہ محبت کی بنیاد پر شادی کرنا یہ تو سماجی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ سچ ہے۔ یہ خیال کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے شادی کر لیں، یہ بہت ہی عجیب سمجھا جاتا تھا۔ محبت کو اکثر شادی سے بالکل الگ چیز مانا جاتا تھا۔ افلاطون جیسے فلسفیوں کا تو خیال تھا کہ سچی اور اعلیٰ محبت عورتوں کے بجائے مردوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اچھا؟ جی، کیونکہ وہ اسے ذہنی اور روحانی تعلق سمجھتے تھے، اور قدیم ہندوستان میں تو شادی سے پہلے محبت میں پڑنا ایک سماج دشمن اور یوں سمجھیں کہ غیر ذمہ دارانہ عمل تھا۔ تو مطلب یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے۔ یونانی اور قرون وسطیٰ کے یورپی لوگ تو محبت کی بیماری کو ایک قسم کا پاگل پن سمجھتے تھے، ایک ایسی حالت جس کا علاج کروانا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور ذرائع میں چین کی ایک مثال ہے جو مجھے بہت ہی حیران کن لگی۔ وہاں میاں بیوی کی محبت کو خاندان کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے آج کے نظریات کے بالکل الٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان معاشروں میں خاندان کی وفاداری سب سے اوپر تھی۔ آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کے والدین، بھائی بہنوں اور خاندان کے باقی افراد کے لیے تھی۔ صحیح۔ میاں بیوی کا آپس میں مضبوط جذباتی رشتہ اس خاندانی اکائی کو کمزور کر سکتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرے گا تو وہ اپنی ماں اور باپ کے احکامات کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ اچھا۔ تو محبت کو قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1920 کی دہائی تک چینی زبان میں میاں بیوی کی محبت کے لیے کوئی خاص لفظ تھا ہی نہیں، انہیں ایک نیا لفظ ایجاد کرنا پڑا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب اس جذبے کو نام دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور اسی منطق کی ایک مختلف شکل ہمیں قرون وسطیٰ کے یورپ میں بھی نظر آتی ہے نا؟ وہ کوٹلی لو کا جو تصور تھا۔ بالکل، وہاں تو زنا کو محبت کی سب سے خالص اور اعلیٰ ترین شکل مانا جاتا تھا۔ یہ محبت شادی شدہ لوگوں کے درمیان ہوتی تھی، لیکن اپنے شریک حیات کے ساتھ نہیں۔
ایبلارڈ اور ہیلوئس کی مشہور کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ ہیلوئس کا ماننا تھا کہ شادی ان کی محبت کو برباد کر دے گی، کیونکہ اس سے محبت ایک فرض میں بدل جائے گی، ایک ذمہ داری بن جائے گی اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ اگر شادی میں محبت کو قبول کر بھی لیا جاتا تو اس پر بھی سخت پابندیاں تھیں۔ ایک رومی سینیٹر کی کہانی ہے جسے صرف اس لیے سینٹ سے نکال دیا گیا تھا کہ اس نے عوام میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا تھا۔ جی، اور مذہبی علماء تو خبردار کرتے تھے کہ اپنے شریک حیات سے بہت زیادہ محبت کرنا ایک طرح کی بت پرستی ہے، یعنی آپ خدا سے زیادہ اپنے جیون ساتھی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف مغربی خیال نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ دنیا کے بالکل مختلف کونوں میں کیمرون کے فلبے لوگ آج بھی شادی میں محبت کو ایک اہم جذبہ نہیں سمجھتے۔ کینیا کے تائتا قبیلے میں ایک مرد ایک محبت والی بیوی رکھ سکتا تھا، لیکن صرف کئی عملی بیویوں سے شادی کرنے کے بعد۔ محبت ایک عیش و عشرت تھی، ضرورت نہیں۔ تو محبت ایک بونس تھی، ضرورت نہیں۔ مشہور رومی سیاستدان سسیرو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے پیسوں کی ضرورت پڑی تو اسے طلاق دے کر ایک امیر عورت سے شادی کر لی۔ سیدھا سادہ حساب تھا۔ جی، اور سیموئل پپیس جنہوں نے محبت کی شادی کی، انہوں نے اس جذبے کو اتنا شدید اور تکلیف دہ پایا کہ اسے ایک بیماری قرار دیا۔ ایک پرانی کہاوت تھی، جو محبت کے لیے شادی کرتا ہے اس کی راتیں اچھی اور دن برے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں آج کے خوشگوار زندگی کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ یہ خیال کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بہترین دوست، جذباتی سہارا، اولین ترجیح اور جنسی طور پر وفادار ہونا چاہیے، یہ تاریخی طور پر بہت غیر معمولی ہے۔ آج ہم یہ سب کچھ ایک ہی رشتے میں، شادی میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ماضی میں لوگ ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف رشتوں پر انحصار کرتے تھے: دوست، خاندان، برادری۔ یہاں پر ذرائع کچھ ایسی مثالیں دیتے ہیں جن پر آج یقین کرنا مشکل ہیں، جیسے ایسکیمو لوگوں میں مشترکہ شریک حیات کا نظام، یا تبت میں ایک عورت کی کئی بھائیوں سے شادی، تاکہ خاندانی جائیداد تقسیم نہ ہو۔ جی، جو چیزیں آج اسکینڈل سمجھی جاتی ہیں وہ دوسری ثقافتوں میں بالکل عام تھیں۔ باہمی جنسی وفاداری کا تصور بھی بہت حالیہ ایجاد ہے۔ بالکل۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ آج ہم شادی سے جو اعلیٰ توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے، وہ بے مثال ہیں۔ تاریخ میں کبھی بھی شادی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا گیا، اور ذرائع کے مطابق یہی اس کے جدید بحران کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اچھا، تو یہ واضح ہو گیا کہ محبت شادی کی بنیاد نہیں تھی۔ اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شادی محبت یا ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں تھی تو پھر آخر یہ تھی کیا؟ شادی کے کئی معنی۔ اچھا، تو اگر شادی محبت کے لیے نہیں تھی تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ باب ہمیں ایک اور بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے، شادی کی تعریف کیا ہے؟ جی ہاں، اور جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک تعریف ہے ہی نہیں۔ ماہرین بشریات کئی دہائیوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں اور کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ مطلب جب بھی وہ کوئی تعریف بناتے ہیں، دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے اس کی کوئی نہ کوئی استثناء نکل آتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا شادی ساتھ رہنے کے بارے میں ہے؟ نہیں۔ گھانا کے اشانتی لوگوں میں شوہر اور بیوی شادی کے بعد بھی الگ الگ اپنے اپنے خاندانی گھروں میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو معاشی تعاون کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میاں بیوی مل کے گھر چلاتے ہیں؟ یہ تعریف بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ افریقہ کے یوروبا لوگوں میں میاں بیوی کے مالی وسائل بالکل الگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے اور بیچتے بھی ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اچھا، سب سے عام تعریف جائز بچے پیدا کرنے کی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی پوری طرح درست نہیں۔ مغربی افریقہ میں خاتون شوہر کا تصور موجود ہے، جہاں ایک امیر عورت جس کے بچے نہ ہوں، وہ ایک دوسری عورت سے شادی کرتی ہے اور اس کے بچوں کی قانونی باپ یا وارث بن جاتی ہے۔ ایک منٹ، خاتون شوہر؟ اور ذرائع میں بھوتوں کی شادیوں کا بھی ذکر ہے، یہ تو واقعی؟ جی، چین میں بھوتوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں زندہ لوگوں کی شادی مرے ہوئے لوگوں سے کی جاتی ہے، اور تاریخ میں مردوں کے درمیان بھی شادیاں رہی ہیں تاکہ جائیداد کا وارث پیدا کیا جا سکے۔ تو ماہر بشریات ایڈمنڈ لیچ نے کہا کہ شادی صرف جائیداد کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اس میں بھی مستثناات ہیں۔ جی،
جیسے مونٹیگنس نسکاپی قبیلے میں ناجائز بچے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بچہ پورے قبیلے کا بچہ ہوتا تھا۔ تو پھر مستقل کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز شادی کی تعریف نہیں کرتی تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تمام شادیوں میں مشترک ہو؟ یہاں باب ماہر بشریات ارنسٹائن فریڈیل کا ایک شاندار خیال پیش کرتا ہے۔ ان کے مطابق وہ واحد چیز جو شادی کرتی ہے اور کوئی دوسرا نظام نہیں کر سکتا وہ ہے سسرال بنانا۔ سسرال بنانا؟ جی، شادی دو افراد کو نہیں بلکہ دو خاندانوں، دو قبیلوں یا دو برادریوں کو جوڑتی ہے۔ یہ اجنبیوں کو رشتہ دار بناتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی شادی کا اصل کام سماجی نیٹ ورک بنانا ہے۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت چین کے نا لوگ ہیں، جنہیں ماہرین بشریات بغیر شادی کے واحد معاشرے کے طور پر جانتے ہیں۔ ان کے ہاں شادی کا کوئی رواج نہیں ہے۔ وہ بہن بھائیوں کے گروہوں میں رہتے ہیں، مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلقات ہوتے ہیں، لیکن کوئی شریک حیات نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات، کوئی سسرال نہیں ہوتا۔ ان کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ تاریخ کے بیشتر حصوں میں سسرال حاصل کرنا یعنی نئے اتحادی اور سماجی تحفظ حاصل کرنا شادی کے سب سے اہم کاموں میں سے ایک تھا۔ تو شادی دراصل دو لوگوں کے بارے میں تھی ہی نہیں، یہ ہمیشہ سے دو گروہوں کے بارے میں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ شادی کیا کرتی ہے، لیکن یہ ادارہ شروع ہی کیوں ہوا؟ اسے ایجاد کس نے کیا؟ شادی کی ایجاد۔ یہ باب شادی کی ایجاد کے بارے میں دو بڑے اور مقبول افسانوں کو رد کرتا ہے۔ اس کا آغاز ایک شاندار بلیک فٹ انڈین کہانی سے ہوتا ہے، جہاں خود مختار خواتین نے بے بس مردوں سے ترس کھا کر شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اور اس کہانی کا موازنہ اس زیادہ مانوس افسانے سے کیا جاتا ہے جسے فراہم کنندہ نظریہ کہتے ہیں، یعنی کہ قدیم دور میں کمزور خواتین کو تحفظ اور خوراک کی ضرورت تھی اور انہوں نے مضبوط شکاری مردوں سے اس کے بدلے میں جنسی وفاداری کا رشتہ قائم کیا، جسے شادی کہا گیا۔ یعنی یہ تو ایسا ہے جیسے ہم 1950 کی دہائی کے امریکی خاندان کا ماڈل ماضی پر تھوپ رہے ہوں۔ بالکل، اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ شکاری جمع کرنے والے معاشروں میں خواتین کی جمع کی ہوئی خوراک جیسے پھل اور سبزیاں خوراک کا 60 سے 80% حصہ ہوتی تھیں، اور بقا کے لیے پورے گروہ کا تعاون ضروری تھا، نہ کہ ایک اکیلا خاندان۔ صحیح۔ تو دوسرا بڑا افسانہ ہے جابرانہ نظریہ۔ جی، کہ شادی مردوں نے خواتین کی محنت اور ان کی تولیدی صلاحیتوں کو کنٹرول کرنے اور ان کا استحصال کرنے کے لیے ایجاد کی تھی۔ اس میں کچھ سچائی تو نظر آتی ہے۔ ذرائع میں میدانی انڈینز کی مثال ہے کہ جب انہیں گھوڑے ملے تو بھینسوں کا شکار آسان ہو گیا۔ کامیاب مردوں کو کھالیں صاف کرنے کے لیے مزید بیویوں کی ضرورت پڑی، جس سے خواتین پر سخت کنٹرول بڑھ گیا۔ لیکن کیا یہ نظریہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں لگتا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جابرانہ نظریہ پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں مردوں کا تبادلہ ہوتا تھا، نہ کہ عورتوں کا۔ مثال کے طور پر ہوپی انڈینز میں عورت کا خاندان مرد کے لیے ادائیگی کرتا تھا تاکہ وہ ان کے گھر آ کر کام کرے۔ تو اگر یہ دو نظریے غلط ہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ شادی کیوں ایجاد ہوئی؟ دیکھیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی نہ تو عورتوں کی حفاظت کے لیے ایجاد ہوئی اور نہ ہی خاص طور پر ان پر ظلم کرنے کے لیے۔ یہ ایک آلہ تھی، ایک بہت ہی طاقتور سماجی آلہ۔ ایک آلہ؟ کس چیز کا؟ اتحاد بنانے کا، اجنبیوں کو رشتہ دار بنانے کا۔ اس کا بنیادی کام دشمنوں کو دوست بنانا اور وسائل کے نیٹ ورک کو وسیع کرنا تھا۔ شادی امن قائم کرنے اور تعاون کو یقینی بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ جی، اور وہ تھی زراعت اور نجی ملکیت کا عروج۔ جیسے ہی لوگوں نے زمین پر کھیتی باڑی شروع کی اور دولت جمع کرنا شروع کی، شادی کا مقصد ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ تو اب شادی نیٹ ورک بنانے کے بجائے دولت اور جائیداد کو خاندان کے اندر مستحکم کرنے کا ایک طریقہ بن گئی۔ اب مقصد باہر کے لوگوں کو اندر لانا نہیں تھا، بلکہ دولت کو خاندان کے اندر رکھنا تھا۔ اور یہیں سے وہ تمام سخت قانون اور پابندیاں شروع ہوئیں جنہیں ہم اکثر روایتی سمجھتے ہیں۔
بالکل، یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اس بات پر سخت کنٹرول دیکھنا شروع کیا کہ کون کس سے شادی کر سکتا ہے۔ قانونی حیثیت اور وراثت کے بارے میں شدید خدشات اور خواتین کی محکومیت میں اضافہ۔ اور اسی سے پردہ، پاؤں باندھنے اور خواتین کی بے وفائی پر سخت سزاؤں جیسی رسومات پیدا ہوئیں۔ جی، یہ سب کچھ جائیداد اور خونی رشتوں کی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ وراثت صحیح ہاتھوں میں جائے۔ اور یہ نظام، جہاں خاندان اور ریاستیں معاشی اور سیاسی فائدے کے لیے شادی کو کنٹرول کرتی تھیں، ہزاروں سال تک قائم رہا۔ اور صرف پچھلی چند صدیوں میں افراد نے اپنے لیے انتخاب کرنے کا حق دوبارہ حاصل کیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ تو اس پورے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت اور انفرادی انتخاب پر مبنی روایتی شادی کا ہمارا جدید تصور بالکل بھی روایتی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی نئی چیز ہے۔ جی، تاریخ کے بیشتر حصوں میں شادی اتحاد، جائیداد، سیاسی طاقت اور بقا کے بارے میں تھی، اور اسے خاندانوں اور برادریوں کے ذریعے سختی سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم پوری کہانی کو دیکھیں تو ایک صاف تصویر سامنے آتی ہے۔ یعنی شادی پہلے لوگوں کو جوڑنے کا ایک لچکدار ذریعہ تھی، پھر زراعت کے بعد یہ دولت اور طاقت کو اکٹھا کرنے کا ایک سخت ادارہ بن گئی جو ہزاروں سال تک چلا، اور اب پچھلے صرف 200 سالوں میں یہ ایک انتہائی ذاتی اور جذباتی تعلق بن گئی ہے، جس سے ہم بے حد توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم نے ذاتی خوشی اور محبت کے حصول کے لیے شادی کو خاندان اور برادری کے کنٹرول سے آزاد کرا لیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن کیا اس عمل میں ہم نے ان سماجی سہارے کے نظاموں کو بھی ختم کر دیا ہے جنہوں نے شادی کو ہزاروں سال تک ایک مستحکم ادارہ بنائے رکھا تھا، چاہے وہ محبت پر مبنی نہ بھی ہوں؟ ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ حصہ 2، سیاسی شادیوں کا دور، جب شادی پیسے اور طاقت کا کھیل تھی۔ اس حصے میں ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب شادی ایک ذاتی معاملہ نہیں بلکہ 2 ریاستوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کرتی تھی۔ جی، ہزاروں سال تک، میسوپوٹیمیا سے لے کر چین تک اور مصر سے لے کر امریکہ تک، بادشاہوں، فرعونوں اور شہنشاہوں کے لیے شادیاں ہی اپنی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینے، اتحاد بنانے اور وفاداریاں خریدنے کا سب سے مؤثر ذریعہ تھیں۔ یہ مطلب بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی اصول تھا۔ اچھا، تو سب سے دلچسپ حصہ تو اب آ رہا ہے جہاں یہ شادیاں کسی ڈرامہ سیریل سے کم نہیں تھیں۔ باب 4، قدیم دنیا کے ڈرامہ سیریل۔ یہ باب اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ آج ہم شادی کو ایک نجی اور محبت بھرے رشتے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن قدیم دنیا میں یہ تصور تقریباً تھا ہی نہیں۔ حکمران خاندانوں کے لیے شادی کا سب سے بڑا مقصد اپنے خون کی پاکیزگی اور اپنے شجرہ نسب کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ دیوتاؤں یا عظیم بادشاہوں کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ شادی بھی کسی ایسے ہی شاندار خاندان میں ہو تاکہ حکمرانی پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ بالکل۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہمارے سامنے ہے۔ بہترین مثال ہے 18ویں صدی قبل مسیح کے بادشاہ زمری لم کی۔ جب اس نے اپنا کھویا ہوا شہر ماری واپس جیتا تو اس کا پہلا کام اپنی طاقت کو مستحکم کرنا تھا۔ اس نے فوراً ایک طاقتور پڑوسی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور اپنی پرانی ملکہ کو آپ کہہ لیں کہ ایک طرف کر دیا، اور نئی بیوی کو پرنسپل بیوی یعنی مرکزی ملکہ کا درجہ دے دیا۔ یعنی ایک خالص سیاسی چال۔ جی، اور سنا ہے اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسی خیال میں استعمال کیا۔ بالکل۔ اس نے اپنی 8 بیٹیوں کی شادیاں اپنے زیر اثر شہروں کے حکمرانوں سے کروائیں۔ ایک دستاویز میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ داماد سے کیا امید کی جاتی تھی۔ وہ زمری لم کی بیٹی کا شوہر ہے اور وہ زمری لم کا حکم مانتا ہے۔ مطلب شادی دراصل وفاداری کی ایک قسم کی ضمانت تھی۔ جی، ایک گارنٹی۔ یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ ان لڑکیوں کی اپنی مرضی یا خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صفر، کچھ بھی نہیں۔ زمری لم کی اپنی بیٹی جب اسلا کا شہر بیاہی گئی تو جیسے ہی زمری لم واپس گیا، اس کے شوہر نے اپنے پہلی بیوی کو دوبارہ ملکہ بنا دیا۔ اس شہزادی نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتی ہے، پہلی بیوی نے مجھے ایک کونے میں ایک بیوقوف عورت کی طرح بٹھا دیا، میری آنکھیں ترستی رہیں اور منہ میں پانی آتا رہا۔ لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اسے واپس بلایا گیا؟
نہیں، اسے واپس آنے کی اجازت کبھی نہیں ملی، وہ وہیں رہی۔ تو یہ خطوط کیا صرف شکایتیں تھیں یا ان کا کوئی سیاسی اثر بھی ہوتا تھا؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس طرح کی حالت سے نکالنے کے لیے کوئی جنگ کا خطرہ مول دیتا تھا؟ بہت ہی کم، بہت کم۔ اکثر یہ ایک ناقابل واپسی سودا ہوتا تھا۔ بیٹی کی ناخوشی ایک سلطنت کے استحکام سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ اور یہ احساس کیا صرف میسوپوٹیمیا تک محدود تھا؟ بالکل نہیں۔ 1700 سال بعد 107 قبل مسیح میں ایک چینی شہزادی لیو شی جون اپنی ایک نظم میں بالکل یہی دکھ بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے خاندان نے مجھے اس دنیا کے اس کونے میں بیاہ دیا، میرا دل درد سے بھرا ہے، کاش میں وہ پیلا سارس ہوتی جو اڑ کر گھر واپس چلا جائے۔ تو یہ احساسات زمان و مکان سے بالا تر تھے۔ کچھ معاملات میں تو یہ شادیاں صرف معاہدے نہیں بلکہ خلم کھلا دھونس اور تسلط کا اظہار تھیں۔ جی ہاں، 14ویں صدی قبل مسیح کی ایک مثال ہے جہاں مصر کے فرعون نے ایک چھوٹے ماتحت حاکم کو حکم بھیجا، اپنی بیٹی فوراً اپنے بادشاہ اور آقا کے پاس بھیجو، ساتھ میں 20 صحت مند غلام، چاندی سے مڑی رتھیں اور عمدہ گھوڑے بھی بھیجو۔ اچھا، اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ یاد رکھو بادشاہ آسمان میں سورج دیوتا کی طرح طاقتور ہے۔ یہاں شادی دراصل خراج وصول کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن یہ کھیل تو بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہوگا، محلاتی سازشیں، حسد، قتل۔ بہت زیادہ۔ اگر کوئی دوسری بیوی یا کنیز بادشاہ کی منظور نظر بن جائے تو پہلی ملکہ اور اس کے رشتہ دار اسے قتل تک کروا سکتے تھے۔ اور جب ایک شہزادی اپنے سسرال جاتی تھی تو وہ اپنے خاندان کی حمایت کے بغیر بالکل تنہا اور غیر محفوظ ہو جاتی تھی۔ اس کی ایک خوفناک مثال بابل کے بادشاہ کا وہ خط ہے جو اس نے مصر کے فرعون کو لکھا تھا۔ اس نے پوچھا، میری بہن جو کئی سال پہلے تمہیں بیاہائی گئی تھی وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی؟ کسی نے اسے دیکھا تک نہیں۔ اور فرعون نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے بڑے بے پرواہی سے جواب دیا کہ تمہارے ہیلچی اسے نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن وہ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بار بھیج دیا تو بس بھول جائیں، یہ تو کسی بلیک ہول میں بھیجنے کے مترادف تھا۔ ہاں، اچھا، اب تک ہم نے بات کی کہ عورتوں کو محلوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن کیا مرد بھی اس کھیل کا حصہ تھے؟ کیا وہ بھی سماجی سیڑھی چڑھنے کے لیے شادیاں کرتے تھے؟ بالکل، کبھی تو میری شہزادی آئے گی۔ یہ قدیم مشرق وسطیٰ اور یونان میں مردوں کا بھی خواب ہو سکتا تھا۔ نئے بادشاہ اکثر پرانے حکمران کی بیوہ یا بیٹی سے شادی کر کے تخت پر اپنے دعوے کو مضبوط کرتے تھے۔ یہ عوام کو پیغام دیتا تھا کہ اقتدار صحیح ہاتھوں میں منتقل ہوا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیشہ اتنا آسان ہوتا ہوگا۔ ہرگز نہیں، اس کے اپنے نقصانات تھے۔ مثال کے طور پر چین میں شہزادی سے شادی کرنے والے مرد کے بیٹے تخت کے وارث نہیں بن سکتے تھے۔ اچھا، جی، یعنی آپ کو رتبہ تو مل جاتا تھا لیکن آپ کی نسل آگے حکومت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک منٹ، یہ تو پوری کہانی ہی الٹ دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ بادشاہوں کے حرم کی بات سنتے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک چینی شہزادی نے اپنے لیے مردوں کا حرم مانگ لیا؟ جی، یہ ایک غیر معمولی لیکن سچی کہانی ہے۔ شہزادیوں کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ ایک چینی شہزادی نے دلیل دی کہ اگر اس کے بھائی کا عورتوں کا حرم ہو سکتا ہے تو اس کا مردوں کا کیوں نہیں، اور اسے 30 مرد کنیزوں کا حرم رکھنے کی اجازت مل گئی۔ یہ تو طاقت کی ایک بالکل الگ سطح ہے۔ بالکل۔ اور بیوی کو نظر انداز کرنے کے نتائج بھی سنگین ہو سکتے تھے، خاص طور پر اگر بیوی ایک طاقتور بادشاہ کی بہن ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال میکسیکو کی ہے۔ وہاں کے حکمران موآکیوکسٹلی نے شہنشاہ کی بہن سے شادی کی لیکن اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہنشاہ تک پہنچی تو وہ اتنا غضبناک ہوا کہ اس نے حملہ کر کے اپنے بہنوئی کی پوری سلطنت ہی تباہ کر دی۔ تو ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے حکمران کیا حکمت عملی اپناتے تھے؟ کچھ بہت دلچسپ طریقے تھے۔ مصر کے فرعون آمون ہوتپ سوم نے ایک عام لیکن ذہین عورت تیے کو اپنی عظیم شاہی بیوی بنایا تاکہ کسی طاقتور سسرالی خاندان کے جھگڑوں سے بچ سکے۔ کچھ فرعونوں نے اپنی بہنوں یا سوتیلی بہنوں سے شادی کر لی تاکہ اقتدار خاندان کے اندر ہی رہے۔ اور وہ آمون کی الہی بیوی والا عہدہ کیا تھا؟ وہ تو بہت ہی منفرد لگتا ہے۔ یہ ایک شاندار سیاسی اور معاشی چال تھی۔ یہ عہدہ صرف مذہبی نہیں تھا، یہ ایک پوری سلطنت تھی۔ فرعون اپنی بیٹی کو دیوتا آمون کی بیوی بنا دیتا تھا۔ وہ کنواری رہتی، جس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اولاد تخت کی دعوے دار نہیں بن سکتی تھی۔ صحیح۔
لیکن اس کے بدلے میں وہ بالائی مصر کی سب سے بڑی زمیندار بن جاتی تھی۔ یہ فرعون کا اپنی بیٹی کے ذریعے ملک کے سب سے امیر طبقے یعنی پادریوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ کی سب سے مشہور محبت کی کہانی اینٹونی اور کلیوپاترا بھی دراصل ایک سیاسی کھیل تھی۔ وہ خالصتاً ایک سیاسی اتحاد تھا۔ کلیوپاترا نے پہلے جولیس سیزر اور پھر مارک اینٹنی کے ساتھ تعلقات اپنی ڈوبتی ہوئی سلطنت کو بچانے اور مضبوط کرنے کے لیے قائم کیے۔ اس کا بیٹا سیزرین، جو سیزر سے تھا، مصر اور روم دونوں پر حکمرانی کے دعوے کی ایک زندہ علامت تھا۔ اور اینٹونی نے بھی یہی کیا؟ جی، اسی طرح اینٹنی نے بھی کلیوپاترا کے ساتھ اپنے رشتے کو روم پر اپنے حکمرانی قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ دونوں محبت کے لیے نہیں بلکہ سلطنت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے تھے۔ یہ تو تھی تخت و تاج کی کہانیاں، لیکن محل کی دیواروں سے باہر کھیتوں اور بازاروں میں عام آدمی کی زندگی میں شادی کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہاں بھی یہ ایک معاہدہ ہی تھا، لیکن بقا کا معاہدہ؟ بالکل، عام لوگوں کے لیے شادی ایک معاشی ضرورت تھی۔ زمینداروں کے لیے یہ زمین اور جائیداد کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ تھا، اور غریب کسانوں کے لیے یہ زندہ رہنے کی ضمانت تھی۔ ایک عورت کو ہل چلانے والے مرد کی ضرورت تھی، اور مرد کو ایک ایسی عورت کی جو گھر سنبھالے، کھانا پکائے، کپڑے بنے اور سب سے اہم بچے پیدا کرے جو کھیتوں میں کام کر سکیں۔ یعنی عملیت پسندی جذبات پر پوری طرح حاوی تھی۔ 100%۔ قدیم روم اور مصر میں عام لوگوں کی شادیاں بہت غیر رسمی تھیں، لیکن تقریباً ہر کسی کے لیے ضروری تھیں۔ ایک تنہا شخص کا معاشرے میں گزارا تقریباً ناممکن تھا۔ یعنی ایک مضبوط بازو ایک خوبصورت چہرے سے زیادہ اہم تھا۔ بالکل۔ اس کی بہترین مثال پرانے عہد نامے میں ملتی ہے، جہاں ایک نیک عورت کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ کوئی رومانوی کردار نہیں بلکہ ایک بہترین کاروباری ساتھی ہے جو اون اور سن تلاش کرتی ہے، خود کھیت خریدتی ہے اور اپنا بنایا ہوا سامان بازار میں بیچتی ہے۔ یہ ایک معاشی شراکت داری کی تعریف ہے۔ تو یہ شاہی شادیوں کا نظام تو افراتفری اور عدم استحکام سے بھرا ہوا تھا، سازشیں، قتل، بغاوتیں۔ کیا تاریخ میں کسی نے اس نظام کو چیلنج کرنے یا اسے قابو میں لانے کی کوشش کی؟ جی، اور یہی ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 5، کچھ ادھار لیا ہوا، کلاسیکی دنیا اور ابتدائی عیسائیت کی شادی کی میراث۔ اس باب میں 3 بڑی کوششوں کا ذکر ہے جنہوں نے شادی کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی کوشش کی: ایتھنز کی جمہوریت، روم کا قانون اور عیسائیت کا ظہور۔ ایتھنز سے شروع کرتے ہیں، انہوں نے کیا مختلف کیا؟ ایتھنز میں نیا ابھرتا ہوا تاج ترتب شاہی خاندانوں کی آپسی لڑائیوں سے تنگ آ چکا تھا، کیونکہ یہ خاندان ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو ریاست کے مفاد پر ترجیح دیتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایسے قوانین بنائے جو خون کے رشتوں پر شہری ذمہ داریوں کو فوقیت دیتے تھے۔ ان کا نعرہ تھا، ریاست خاندان سے بالاتر ہے۔ یہ تو اس وقت کے لیے ایک انقلابی سوچ ہوگی۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کی بہترین عکاسی یونانی ڈرامہ دی اورسٹیا میں ملتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو قتل کرتی ہے اور پھر اس کا بیٹا اپنی ماں کو قتل کر کے باپ کا بدلہ لیتا ہے۔ آخر میں ریاست کی عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ شوہر سے وفاداری ماں اور بیٹے کے خون کے رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی ریاست کی بالادستی کا اعلان۔ جی، لیکن اس سوچ کا عورتوں پر کیا اثر ہوا؟ بہت منفی۔ عورتوں کی حیثیت پہلے سے بھی کم ہو گئی۔ انہیں گھر کے اندر تک محدود کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے طاقتور خاندانی پس منظر کی وجہ سے کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہ کر سکیں۔ ایتھنز کا خیال تھا کہ اگر عورتیں باہر نکلیں گی تو وہ اپنے خاندانوں یعنی پرانی شاہی لابی کے مفادات کے لیے کام کریں گی، نہ کہ نئی جمہوری ریاست کے لیے۔ اچھا، اور روم کا معاملہ ایسے مختلف تھا؟ بہت مختلف۔ روم میں عورتوں کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رومی مرد طویل جنگوں پر مہینوں اور سالوں تک گھر سے دور رہتے تھے، جس کی وجہ سے عورتوں کو گھر اور کاروبار کے معاملات خود سنبھالنے پڑتے تھے اور وہ زیادہ خود مختار ہو گئیں۔ اور ان کی شادی اور طلاق کے قوانین کیسے تھے؟ حیران کن حد تک غیر رسمی۔ شادی کے لیے کسی لائسنس یا تقریب کی ضرورت نہیں تھی، بس جوڑے کا ایک ساتھ رہنے کا ارادہ ہی کافی تھا، اور طلاق بھی اتنی ہی آسان تھی۔ اچھا جی، ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک رومی شخص نے اپنی نیک اور خوبصورت بیوی کو طلاق دے دی۔ جب دوستوں نے وجہ پوچھی تو اس نے اپنا جوتا اتار کر دکھایا اور کہا،
یہ جوتا دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور نیا ہے، لیکن صرف مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں سے چپتا ہے۔ یعنی طلاق کے لیے کوئی عدالتی کارروائی نہیں، بس ارادہ ہی کافی تھا۔ یہ تو آج کے دور سے بھی زیادہ آسان لگتا ہے۔ لیکن پھر شہنشاہ آگسٹس نے خاندانی اقدار کی مہم کیوں شروع کی؟ آگسٹس رومی سلطنت میں اخلاقی گراوٹ اور کم ہوتی ہوئی آبادی سے پریشان تھا۔ اس نے شادی کی عمر مقرر کی، شادی نہ کرنے والوں پر جرمانے لگائے اور پہلی بار بیوی کے زنا کو ایک مجرمانہ فعل قرار دیا، جس کے بعد شوہر پر قانوناً طلاق دینا لازمی تھا۔ کیا یہ مہم کامیاب ہوئی؟ بالکل نہیں۔ خود آگسٹس کی اپنی بیٹی جولیا کے معاشقے اتنے مشہور تھے کہ اسے جلاوطن کرنا پڑا۔ اس کا ایک مشہور قول تھا کہ میں جہاز میں کوئی نیا مسافر تب تک نہیں لیتی جب تک مال گودام بھرا نہ ہو۔ یعنی سلطنت کا سب سے طاقتور شخص اپنی بیٹی کو قابو نہیں کر سکا۔ خاندانی اقدار کی مہم چلانے والے کے لیے یہ تو بہت بڑی سبکی ہو گئی۔ اچھا، تو اس منظر نامے میں پھر عیسائیت کا ظہور ہوتا ہے۔ شادی کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ ابتدائی عیسائیت شادی اور خاندان کے سخت خلاف تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کی بادشاہت بس آنے ہی والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے دنیاوی رشتوں جیسے کہ ماں، باپ، بیوی، بچوں کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ تو آج کی عیسائیت کے تصور سے بالکل الٹ بات ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ کا قول ہے، جو کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ، ماں، بیوی اور بچوں سے نفرت نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ شادی کو صرف انسانی کمزوری پر قابو پانے کی ایک مجبوری سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ سینٹ پال نے کہا، جلنے سے بہتر ہے کہ شادی کر لو۔ لیکن پھر وہ کون سا نقطہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ وہ نقطہ تھا طلاق پر پابندی۔ عیسائیت نے طلاق پر ایک سخت اور غیر متزلزل پابندی عائد کر دی، جسے خدا نے جوڑا ہے، اسے انسان الگ نہ کرے۔ جب رومی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو کیتھولک چرچ یورپ کا سب سے طاقتور ادارہ بن کر ابھرا، اور شادی، طلاق اور خاندان کے بارے میں اس کے اصولوں نے اگلے 1000 سال کی یورپی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ قدیم دنیا میں شادی ایک معاہدہ تھی، ایک کاروباری شراکت، طاقت کا زینہ اور خطرناک سازشوں کا مرکز۔ یہ محبت کی کہانی کے علاوہ باقی سب کچھ تھی؟ بالکل۔ ایتھنز اور روم کی کوششیں شاہی خاندانوں کی طاقت کو کم کرنے میں وقتی طور پر ناکام رہیں، لیکن انہوں نے شہری قانون اور ریاست سے وفاداری کے وہ بیج بوئے جو بعد میں بہت اہم ثابت ہوئے، اور عیسائیت نے اس کھیل میں ایک ایسا نیا طاقتور کھلاڑی متعارف کرایا جس کے اپنے اصول تھے، اور اس کا سب سے بڑا اصول تھا شادی اٹل ہے۔ اور یہیں ہم سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جو ابتدا میں شادی کے بجائے برہمی یعنی سیلیبسی کو افضل سمجھتا تھا، وہ آخرکار شادی کے معاملات پر یورپ کا سب سے بڑا اختیار کیسے بن گیا؟ اور اس کے طلاق پر سخت پابندی جیسے قوانین نے اگلے 1000 سال تک یورپی بادشاہوں اور ملکاؤں کے طاقت کے کھیل کو، جہاں جانشینی سب کچھ تھی، کیسے تبدیل کیا ہوگا؟ باب نمبر 6 سے آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے پلیئنگ دا بشپ، کیپچرنگ دا کوئین، بادشاہوں کی شادیاں اور سیاسی چالیں۔ جب پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا کی شادی ہوئی تھی تو ڈیانا نے بعد میں کہا تھا کہ اس شادی میں 3 لوگ تھے۔ یہ سن کر تو قرون وسطیٰ کا کوئی بادشاہ شاید ہنسی دیتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل ہنس دیتا۔ ان کی شادی میں تو درجنوں لوگ شامل ہوتے تھے، والدین، مشیر، پادری، حریف بادشاہ، یہاں تک کہ دوسری بیویاں اور کنیزیں بھی۔ مطلب ایک بہت ہی بھیڑ بھاڑ والا معاملہ تھا۔ اچھا۔ اور یہ بھیڑ بھاڑ اس لیے تھی کیونکہ دیکھیں، رومی سلطنت کے زوال کے بعد یورپ 2 بالکل الگ دنیاؤں میں بٹ گیا تھا۔ 2 دنیاؤں میں؟ جی، مشرق میں بازنطینی سلطنت تھی، ایک بہت مضبوط مرکزی ریاست۔ وہاں کے بادشاہوں کو اتحاد کے لیے شادیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ بیویاں کیسے چنتے تھے؟ وہ ایک بہت ہی عجیب طریقہ استعمال کرتے تھے، جسے برائڈ شو کہتے تھے۔ سلطنت کی سب سے خوبصورت لڑکیاں پیش کی جاتیں اور بادشاہ ان میں سے کسی ایک کو ملکہ چن لیتا، بالکل آج کل کے بیوٹی مقابلے کی طرح۔ یعنی وہاں شادی کا تعلق سیاست سے زیادہ بادشاہ کی ذاتی پسند سے تھا؟ بڑی حد تک جی، اور وہ کسی بھی شادی کو جو ان کے لیے خطرہ بنتی آسانی سے ختم بھی کر سکتے تھے۔ لیکن مغربی یورپ کی کہانی وہ بالکل مختلف تھی۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں جرمن جنگجو قبیلوں نے چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستیں بنائی تھیں،
ان کے لیے شادی ہی سب کچھ تھی. امن معاہدہ، زمین کا حصول، اپنی حکمرانی کو قانونی حیثیت دینا، سب شادی کے ذریعے ہوتا تھا. مطلب رشتے داری ہی اصل میں سیاست تھی؟ بالکل. اور ان سیاسی کھیلوں میں عورتیں صرف مہریں نہیں تھیں. نہیں، وہ اکثر کنگ میکر یعنی بادشاہ گر ثابت ہوتی تھیں. اس دور کی ایک مشہور حکمت عملی تھی. کیا؟ بادشاہ کو مارو، خزانہ لوٹو اور اس کی بیوی سے شادی کر لو. اس طرح آپ کو تخت بھی مل جاتا تھا اور اس پر حق بھی. واہ، اس کی کوئی مثال ہے؟ بہترین مثال فرینچ بادشاہ کلووس اور کلوتھیلڈ کی ہے. کلووس نے برگنڈی کی شہزادی کلوتھیلڈ سے شادی کرنا چاہی، لیکن اس کے چچا نے انکار کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ کلوتھیلڈ نے خود خفیہ طور پر کلووس کی بیجی ہوئی انگوٹھی قبول کر لی. اچھا، تو اس ایک انگوٹھی سے کیا فرق پڑا؟ جرمن رسم و رواج میں انگوٹھی قبول کرنا ایک اٹل وعدہ تھا. اسے توڑنے کا مطلب تھا جنگ. اس کے چچا کو مجبوراً ماننا پڑا. اور یہ شادی کلووس کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی ہوگی. ماسٹر سٹروک. کلوتھیلڈ نے اسے کیتھولک عیسائیت قبول کرنے پر راضی کیا، جس سے اسے پوپ کی حمایت مل گئی اور وہ یورپ کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا. لیکن ان حکمرانوں کے پاس ایک اور آپشن بھی تو تھا، کثرت ازدواج، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں. اس سے تو معاملات اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہوں گے. بہت زیادہ. فائدے تو تھے کہ زیادہ بیویاں مطلب زیادہ سیاسی اتحاد، زیادہ وارث، جو اس دور میں ضروری تھا جب بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ تھی. بالکل. لیکن اس کا ایک بھیانک نتیجہ تھا. جانشینی کی خونی جنگیں. سوتیلے بھائی، سوتیلی مائیں، سب تخت کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے. کوئی مثال؟ اینگلو سیکسن بادشاہ ایڈگر کی مثال دل دہلا دینے والی ہے. اس کی موت کے بعد اس کی دوسری بیوی نے اس کے بڑے بیٹے اور قانونی وارث ایڈورڈ کو قتل کروا دیا تاکہ اس کا اپنا بیٹا تخت پر بیٹھ سکے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی کا نسخہ لگتا ہے. کیا کسی نے اس افراتفری کو قابو کرنے کی کوئی کامیاب کوشش کی؟ جی کی تھی. اور یہاں تاریخ ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے شارلمین کے ساتھ. اچھا. وہ شارلمین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ چرچ کے اصولوں کو سیاسی طاقت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اس نے خود تو کئی شادیاں کیں اور کنیزیں بھی رکھیں، لیکن اس نے پوپ کے ساتھ ایک ڈیل کی. اس نے چرچ کے قوانین جیسے طلاق پر پابندی کو اپنی سلطنت میں نافذ کرنے میں مدد دی. اور بدلے میں پوپ نے اسے 800 عیسوی میں مقدس رومی شہنشاہ کا تاج پہنا دیا. یہ تو بڑی چالاکی ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دی. اس کی کیا وجہ تھی؟ شاید وہ کسی ایسے طاقتور داماد سے بچنا چاہتا تھا جو کل کو اس کے اپنے بیٹوں کے لیے خطرہ بن جائے. وہ طاقت خاندان میں ہی رکھنا چاہتا تھا. لیکن طلاق پر پابندی کا معاملہ اس دور کے سب سے بڑے سکینڈل کی وجہ بنا. بادشاہ لوتھر دوم کا سکینڈل. ہاں، یہ کہانی تو میں نے سنی ہے. وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا. جی، لوتھر اپنی بے اولاد بیوی تھیوٹبرگا کو طلاق دے کر اپنی محبوبہ والڈریڈا سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا بیٹا قانونی وارث بن سکے. اور اس نے اپنی بیوی پر بہت گھنونا الزام لگایا تھا. اپنے ہی بھائی کے ساتھ ناجائز تعلق کا. اور پھر اس کی بیوی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑی. کھولتے ہوئے پانی کی آزمائش سے؟ ایک منٹ، کھولتے ہوئے پانی کی آزمائش، یہ کیا چیز تھی؟ یہ تو سیدھا تشدد ہے. بالکل. لیکن اس دور میں یہ مانا جاتا تھا کہ خدا معجزے کے ذریعے بے گناہ کو بچا لے گا. ملزم کو اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہوتا تھا، اور اگر کچھ دن بعد زخم ٹھیک ہو جائے تو اسے بے گناہ سمجھا جاتا تھا. اور وہ یہ آزمائش پاس کر گئی؟ اس کے ایک نمائندے نے یہ آزمائش پاس کر لی، لیکن لوتھر باز نہیں آیا. 7 سال تک قانونی جنگ چلی. آخر میں پوپ نے طلاق کو مسترد کر دیا. تو اس واقعے کا کیا اثر ہوا؟ اس نے ہمیشہ کے لیے یہ طے کر دیا کہ شادی کے معاملے میں پوپ کی طاقت بادشاہ سے زیادہ ہے. تو اگر طلاق اتنی مشکل تھی تو کیا بادشاہوں کے پاس کوئی چور دروازہ، کوئی لوپ ہول تھا؟ ایک بہت بڑا لوپ ہول تھا. ناجائز تعلقات یا انسیسٹ کے قوانین. اچھا. چرچ نے اس کی تعریف اتنی وسیع کر دی تھی کہ 7ویں کزن تک شادی ممنوع تھی. اور اس میں صرف خونی رشتے نہیں، سسرالی رشتے دار، یہاں تک کہ آپ کے بچے کے گاڈ پیرنٹس کے رشتے دار بھی شامل تھے. 7ویں کزن تک؟ یہ تو تقریباً پورا یورپ ہی آپس میں رشتے دار بن گیا. اس کا نفاذ تو ناممکن ہوگا. یہی تو چال تھی. اس کا نفاذ مرضی سے ہوتا تھا. یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا. آپ اپنے دشمن کی شادی کو یہ کہہ کر رکوا سکتے تھے کہ وہ ناجائز ہے.
یا اپنی ہی شادی کو منسوخ کروا سکتے تھے؟ بالکل، شادی کے 20 سال بعد اچانک دریافت کر سکتے تھے کہ آپ کی بیوی تو آپ کی چوتھی کزن ہے، اور شادی ختم۔ اس باب کا اختتام ایک بہت ہی زبردست نقطے پر ہوتا ہے، یعنی اس پورے کھیل میں عورت صرف ایک مہرہ نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک امیر وارث جیسے ایلینور آف ایکویٹین اپنے جہیز میں اتنی زمین لا سکتی تھی کہ اس سے فرانس کی سلطنت کا ہجوم دگنا ہو گیا۔ وہ صرف انعام نہیں تھی بلکہ خود ایک ماہر کھلاڑی تھی۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شطرنج کا کھیل یورپ پہنچا تو انہوں نے اس کے سب سے طاقتور مہرے کو، جسے عرب اور فارس میں وزیر کہتے تھے، ایک نیا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ انہوں نے اسے ملکہ کا نام دیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اس حقیقت کی عکاسی تھی کہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں تخت کے کھیل میں عورتیں اکثر سب سے طاقتور مہرے ثابت ہوتی تھی۔ 95% عوام تھی، کسان، کاریگر، عام لوگ۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ آئیے اب کتاب کے اگلے حصے باب نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں، ہاؤ دی ادر 95% ویڈ۔ باقی 95% لوگ شادی کیسے کرتے تھے؟ یہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ شروع میں عام لوگوں کے لیے شادی کے قوانین اتنے سخت نہیں تھے۔ اچھا؟ جی، مقامی چرچ کونسلیں اکثر باہمی نا اتفاقی کی بنیاد پر طلاق کی اجازت دے دیتی تھیں، اور اگر کسی جوڑے کے بچے نہ ہو تو اسے بھی الگ ہونے کی ایک جائز وجہ سمجھا جاتا تھا۔ اور طلاق کے بعد عورت کا کیا بنتا تھا؟ کیا وہ بے سہارا ہو جاتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ گھر اور فارم مرد اور عورت مل کر چلاتے ہیں، اس لیے طلاق کی صورت میں عورت کو گھریلو جائیداد میں اس کے کام کے مطابق حصہ ملتا تھا۔ لیکن پھر چرچ نے اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کی۔ جی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ چرچ کو اپنے ہی پادریوں کو شادی کرنے سے روکنے میں صدیاں لگ گئیں۔ یعنی وہ عام لوگوں کے لیے قوانین سخت کر رہے تھے جبکہ ان کے اپنے پادری شادی کر رہے تھے۔ بالکل، ایک طویل عرصے تک عام لوگوں کی شادی کے لیے پادری کی موجودگی بھی ضروری نہیں تھی۔ اگر ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کو قبول کر لیں اور جسمانی تعلق قائم کر لیں تو وہ شادی شدہ سمجھے جاتے تھے۔ تو پھر کیا بدلا؟ 12ویں صدی میں پیرس کے بشپ پیٹر لومبارڈ نے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ شادی کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے، حال ہی میں دی گئی رضامندی۔ مطلب اگر ایک جوڑا ایک دوسرے سے کہے میں تمہیں قبول کرتا ہوں تو وہ شادی شدہ ہیں، چاہے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو۔ اس سے تو خفیہ شادیوں کا دروازہ کھل گیا ہوگا۔ نوجوان جوڑے والدین کی مرضی کے بغیر کہیں بھی شادی کر سکتے تھے۔ یہی ہوا، اور اس افراتفری کو روکنے کے لیے 1215 میں لیٹرن کونسل نے شادی کو باقاعدہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جہیز، چرچ میں اعلانات اور تقریب جیسی شرطیں رکھیں۔ لیکن رضامندی کا اصول پھر بھی سب سے اہم رہا۔ جی، وہ اب بھی سب سے اہم تھا۔ اس لیے خفیہ شادیاں غیر قانونی تو ہو گئیں مگر پھر بھی جائز سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن کیا یہ واقعی آزادانہ انتخاب تھا؟ کیا ایک عام کسان اپنی مرضی سے شادی کر سکتا تھا؟ حقیقت میں ان پر کئی پابندیاں تھیں۔ زیادہ تر کسان سرفس تھے، یعنی وہ قانونی طور پر اپنے جاگیردار کی ملکیت تھے۔ انہیں اپنے مالک سے شادی کی اجازت لینی پڑتی تھی۔ اور معاشی مجبوری بھی تو تھی۔ بہت زیادہ۔ اس دور میں ایک شادی شدہ جوڑا ہی کھیتی باڑی کی بنیادی اکائی تھا۔ کوئی اکیلا مرد یا عورت فارم نہیں چلا سکتا تھا، اور پھر گاؤں والوں کا دباؤ الگ تھا۔ گاؤں والوں کا دباؤ وہ کیسا؟ اگر گاؤں والے سمجھتے کہ کوئی جوڑا نامناسب ہے، مثلاً ایک بوڑھے آدمی نے جوان لڑکی سے شادی کر لی، تو وہ شہری واری نامی ایک رسم کرتے تھے۔ وہ رات کو اس جوڑے کے گھر کے باہر اکٹھے ہو کر برتن پیٹتے، شور مچاتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ یہ تو سماجی دباؤ کا ایک بہت مؤثر طریقہ تھا۔ جی، اور مرد اور عورت کے لیے شادی کے معنی بھی بالکل مختلف تھے۔ وہ کیسے؟ ایک مرد کے لیے شادی بالغ ہونے اور معاشی خود مختاری کی علامت تھی، لیکن عورت کے لیے شادی کا مطلب اپنی قانونی شناخت کھو دینا تھا۔ اس کی جائیداد کا کنٹرول بھی شوہر کے پاس چلا جاتا تھا۔ رضامندی کے اصول کے باوجود والدین کا کنٹرول تو پھر بھی بہت زیادہ رہا ہوگا۔ سب سے زیادہ کنٹرول والدین کا ہی تھا۔ وہ جہیز اور وراثت کے ذریعے اپنی مرضی مسلط کرتے تھے۔ الزبتھ پیسٹن نامی ایک لڑکی کی کہانی بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کے خطوط آج بھی موجود ہیں۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی ماں اسے ایک ایسے شخص سے شادی پر مجبور کرنا چاہتی تھی جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی، اور انکار پر اسے اتنا مارا پیٹا کہ اس کا سر کئی جگہ سے پھٹ گیا۔ یا خدا، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ محبت تو دور کی بات، یہاں تو بنیادی انسانی وقار کا سوال تھا۔ بالکل۔ اس دور کی شادی کی تصویر اسی طرح کے تضادات سے بھری ہے۔
ایک طرف گرسلڈا کی ایسی کہانی ہے جو ایک مکمل فرمانبردار بیوی ہے، دوسری طرف چوسر کی وائف آف باتھ ہے جو 5 شوہروں کو اپنے قابو میں رکھنے پر فخر کرتی ہے۔ اور قانون بھی شوہر کا ساتھ دیتا تھا۔ جی، قانون شوہر کو بیوی کو سدھارنے کے لیے مارنے پیٹنے کا حق دیتا تھا۔ یہ برابری کا نہیں بلکہ حاکمیت کا رشتہ تھا۔ تو اس پیچیدہ اور اکثر ظالمانہ نظام سے ہم اس شادی تک کیسے پہنچے جسے ہم آج جانتے ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی آئی؟ یہ ہمیں کتاب کے آخری حصے باب نمبر 8 کی طرف لے جاتا ہے۔ سمتھنگ اولڈ سمتھنگ نیو، جدید شادی کی پہلی جھلک۔ 14ویں سے 17ویں صدی کے دوران خاص طور پر شمال مغربی یورپ میں شادی کا ایک بہت ہی منفرد نظام ابھرا۔ منفرد کس لحاظ سے؟ پہلی بات، کثرت ازدواج پر مکمل پابندی اور طلاق تقریباً ناممکن تھی۔ دوسری، شادی کے بعد جوڑا اپنا الگ گھر بساتا تھا، وہ شوہر کے خاندان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ الگ گھر بسانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں پہلے معاشی طور پر خود کفیل ہونا پڑتا ہوگا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے شادیاں بہت دیر سے ہوتی تھیں۔ 15ویں سے 17ویں صدی کے انگلینڈ میں عورتوں کی شادی کی اوسط عمر 26 سال تھی۔ 26 سال؟ یہ تو آج کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ تو نوجوان شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ شادی کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں نوکروں کے طور پر کام کرتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 10 سے 20% عورتیں کبھی شادی ہی نہیں کرتی تھی۔ اس منفرد نظام کے نتائج کیا ہوئے؟ یہ تو پورے معاشرے کو بدل دینے والی بات لگتی ہے۔ اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ معاشی طور پر اس سے بچت کو فروغ ملا اور نوجوان غیر شادی شدہ خواتین کی ایک بڑی ورک فورس تیار ہوئی جس نے بعد میں صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اور ثقافتی طور پر؟ ثقافتی طور پر عورتیں زیادہ پختہ عمر میں ہنر اور اپنی جمع پونجی کے ساتھ شادی کرتی تھیں، جس سے انہیں گھر کے فیصلوں میں زیادہ اہمیت ملتی تھی۔ پھر پروٹیسٹنٹ اصلاحات کا دور آیا، اس سے کیا بدلا؟ پروٹیسٹنٹس نے شادی کو ایک شاندار رتبہ قرار دیا اور پادریوں کی شادی پر پابندی ختم کر دی۔ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری اشٹم کا کیتھولک چرچ سے الگ ہونا تو اسی لیے تھا کہ اسے طلاق چاہیے تھا۔ ہاں، اس نے تو 6 شادیاں کی تھیں۔ جی، جن کی قسمت کو یوں یاد رکھا جاتا ہے: طلاق، سر قلم، موت۔ طلاق، سر قلم، بچ گئی۔ اسی دور میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں مصنفین نے میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی اور محبت پر زور دینا شروع کیا۔ اچھا، تو پہلی بار محبت کا لفظ شادی کے ساتھ کثرت سے استعمال ہونے لگا؟ جی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت کی شادی کا آغاز تھا؟ کیا ہم آخرکار جدید دور میں پہنچ گئے؟ ابھی نہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جیسے ہی محبت کا نظریہ مقبول ہوا، ریاست اور والدین نے شادی پر اپنا کنٹرول اور بھی سخت کر دیا۔ مطلب الٹا اثر ہوا؟ بالکل، کئی جگہوں پر والدین کی رضامندی کے بغیر شادیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ شادی سے باہر جنسی تعلقات پر سزائیں بڑھا دی گئیں۔ اور تشدد؟ جنسی معاملات میں دوہرا معیار اور شوہر کا بیوی پر تشدد کا حق ویسے ہی قائم رہا۔ کتاب کا اختتام چرچ آف انگلینڈ کی شادی کی تقریب کے کچھ الفاظ پر ہوتا ہے جو بہت طاقتور لیکن گہرے تضاد سے بھرے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں اپنے جسم سے تمہاری عبادت کرتا ہوں اور اپنی تمام دنیاوی دولت سے تمہیں نوازتا ہوں۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ عورت اپنی تمام دولت اور قانونی شناخت شوہر کے حوالے کر دیتی تھی اور قانونی طور پر اپنے جسم سے اس کی عبادت کرنے پر مجبور تھی۔ نظریہ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ شادی کا تصور قرون وسطیٰ کے ایک سیاسی اوزار سے ہوتا ہوا ابتدائی جدید دور کی ایک غیر مساوی شراکت داری تک کیسے پہنچا۔ یہ سفر محبت کا نہیں بلکہ طاقت، معیشت اور سماجی کنٹرول کا سفر تھا۔ بالکل، اور یہ ذرائع ہمیں ایک حتمی سوچ پر مجبور کرتے ہیں۔ شادی کے بارے میں ہمارے آج کے خیالات کہ یہ محبت پر مبنی ہونی چاہیے، کہ یہ 2 برابر لوگوں کا ساتھ ہے، یہ کسی قدرتی یا لازمی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مخصوص معاشی اور سیاسی جدوجہد کی پیداوار ہیں۔ اور یہ آج کے لیے ایک سوال اٹھاتا ہے، جیسے جیسے ہمارے اپنے معاشی اور سیاسی ڈھانچے بدل رہے ہیں، شادی اور خاندان کے بارے میں ہمارے بنیادی نظریات ان طریقوں سے کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب کا تیسرا حصہ ہے محبت کا انقلاب اور سنہرا دور، یعنی دا لو ریولوشن اینڈ دا گولڈن ایرا۔ جی،
نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ حصہ شادی کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ بالکل، یہ وہ دور ہے جب شادی ایک عملی ضرورت سے نکل کر ایک جذباتی آئیڈیل بن گئی۔ اچھا، اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔ یہ حصہ ان بڑی سماجی، معاشی اور فلسفیانہ لہروں کا جائزہ لیتا ہے جنہوں نے شادی کے ادارے کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ انقلاب کیسے شروع ہوا۔ جی، اور اپنے عروج پر کیسا تھا، اور اس کے اندر کیا تضادات، کیا کانٹرڈکشنز چھپے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس انقلاب کے آغاز سے۔ باب 9 کا عنوان ہے یوک میٹ سے سول میٹس تک، محبت کی شادی اور مرد فراہم کردہ والی شادی کا ظہور۔ جی، یوک میٹس کا مطلب ہے وہ ساتھی جو زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مدد کرے، جبکہ سول میٹس وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ عنوان ہی پوری کہانی بتا رہا ہے نا؟ بالکل۔ تو کہانی 17ویں صدی کے مغربی یورپ سے شروع ہوتی ہے، جہاں شادی کا نظام دنیا میں کافی منفرد تھا۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ دیکھیں، طلاق تقریباً ناممکن تھی، لیکن جیون ساتھی کے انتخاب میں فرد کو نسبتاً زیادہ آزادی تھی۔ جوڑے شادی کے بعد اکثر اپنا الگ گھر بساتے تھے، جو دنیا کے باقی حصوں سے بہت مختلف تھا۔ تو پھر یہ بدلاؤ کہاں سے آیا؟ وہ کیا چنگاری تھی جس نے سب کچھ بدل دیا؟ 18ویں صدی میں 2 بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو مارکیٹ اکانومی کا پھیلاؤ، یعنی لوگ اب صرف اپنی زمینوں پر کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ تنخواہ پر نوکریاں کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور دوسرا روشن خیالی، یعنی انلائٹنمنٹ کا دور، جس میں انفرادی حقوق اور ذاتی خوشی پر بہت زور دیا گیا۔ اور ان 2 چیزوں نے شادی کو براہ راست کیسے متاثر کیا؟ اس کی وجہ سے محبت پر مبنی شادی ایک سماجی آئیڈیل بن گئی۔ طے شدہ شادیوں کی جگہ ذاتی پسند نے لے لی۔ مطلب اب شادی کوئی سیاسی یا معاشی اتحاد نہیں رہی؟ بالکل نہیں، بلکہ 2 لوگوں کے درمیان ایک نجی، ایک جذباتی تعلق بن گئی۔ اب کامیاب شادی کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کتنی دولت ملی یا کتنے بچے ہوئے، بلکہ یہ کہ خاندان اپنے لوگوں کی جذباتی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی مرد اور عورت کے کردار بھی بہت واضح طور پر متعین ہو گئے۔ جی، یہیں پر مرد کمانے والے یعنی میل بریڈ ونر کا تصور پیدا ہوا۔ شوہر خاندان کا واحد کفیل بن گیا، اور بیوی کا کردار گھر کی جذباتی اور اخلاقی دیکھ بھال تک محدود ہو گیا۔ اچھا، تو شوہر معاشی انجن اور بیوی جذباتی مرکز۔ بالکل یہی۔ لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ مطلب لوگوں نے ہزاروں سال پرانی روایت کو اتنی آسانی سے کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت ٹھوس وجوہات تھیں۔ پہلی تو، جیسا میں نے کہا، اجرت پر مبنی مزدوری۔ جی، اب نوجوانوں کو شادی کے لیے باپ کی وراثت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ شہر جا کر کما سکتے تھے اور اپنی پسند سے شادی کر سکتے تھے۔ ان کے پاس معاشی آزادی آ گئی تھی۔ اور دوسری وجہ وہ نئے خیالات تھے، روشن خیالی والے۔ بالکل، اس دور کے بڑے تھنکرز جیسے جان لاک یہ کہنے لگے کہ ہر انسان کو اپنی خوشی ڈھونڈنے کا حق ہے۔ تو پھر شادی کیوں ایک خاندانی ڈیل ہو؟ یہ بھی تو 2 لوگوں کا ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ اور میری ایسٹل جیسی خواتین مفکرین نے تو یہ سوال اٹھایا کہ اگر ایک ملک پر بادشاہ کی مطلق حکومت غلط ہے تو گھر میں شوہر کی مطلق حکومت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس نئے نظریے پر شدید تنقید بھی ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ قدامت پسندوں کو ڈر تھا کہ اس سے معاشرہ بکھر جائے گا۔ ان کا سوال بہت منطقی تھا۔ اگر شادی کا مقصد صرف خوشی اور محبت ہے تو جب لوگ ناخوش ہوں گے یا محبت ختم ہو جائے گی، جی، تو شادی کیوں قائم رہے گی؟ انہیں لگا کہ اس سے انفرادیت پسندی بڑھے گی اور سماجی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر امریکی اور فرانسیسی انقلابات نے تو ان نظریات کو مزید ہوا دی ہوگی، نہیں؟ بالکل۔ ابیگیل ایڈمز جیسی خواتین نے شادی میں برابری کا مطالبہ کیا۔ فرانس میں تو انقلابی حکومت نے طلاق کو قانونی حیثیت دے دی۔ واقعی؟ جی، اور ہم جنس پرستی کو بھی جرم کے زمرے سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کو لوگوں کی نجی زندگیوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہ آزادی زیادہ دیر قائم نہیں رہی ہے نا؟ نہیں رہی۔ اس کے فوراً بعد ایک قدامت پسند رد عمل آیا۔ نیپولین کے کوڈ نے خواتین کے بہت سے نئے حقوق واپس لے لیے۔ اچھا۔ تو اس ساری کشمکش کے نتیجے میں ایک عجیب سمجھوتا سامنے آیا، جسے الگ دائروں یا سیپریٹ سفیئرز کا نظریہ کہتے ہیں۔ الگ دائرے،
اس کا مطلب کیا تھا کہ مرد اور عورت کی دنیائیں ہی بالکل الگ ہو گئی؟ بالکل یہی نظریہ یہ تھا کہ مرد اور عورت فطری طور پر مختلف ہیں، برابر یا کمتر نہیں، بس مختلف۔ مرد کا دائرہ باہر کی دنیا ہے، معیشت، سیاست، کام، اور عورت کا دائرہ گھر ہے، اخلاقیات، بچے، خاندان کی دیکھ بھال۔ ایک منٹ، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ یعنی محبت کی شادی جس نے عورت کو اپنی پسند کا حق دیا، اسی نے اسے معاشی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مرد پر منحصر کر دیا۔ یہی اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ گھریلو کام کاج کو اب معاشی شراکت نہیں بلکہ محبت کا اظہار سمجھا جانے لگا، اس کی کوئی مالی قدر نہیں رہی۔ اس سے عورتیں مالی طور پر اپنے شوہروں پر پوری طرح منحصر ہو گئی۔ اور اسی دوران کتاب کہتی ہے غریب طبقوں میں شادی کے بغیر بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوا، جس نے متوسط طبقے کو اور پریشان کر دیا۔ جی، اور اس خوف کے جواب میں خواتین کی پاکیزگی اور عصمت پر بے مثال زور دیا جانے لگا۔ یہ خیال عام ہو گیا کہ اچھی عورت میں جنسی خواہشات نہیں ہوتی، اسے ایک غیر جنسی پاکیزہ مخلوق کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ جی، تو باب 9 ہمیں ایک ایسے موڑ پر چھوڑتا ہے جہاں محبت کی شادی کا آئیڈیل تو بن گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد بہت سی پیچیدگیوں اور تضادات پر رکھی گئی ہے۔ بالکل۔ اب دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں یہ ماڈل عملی طور پر کیسا نظر آتا تھا۔ اب ہم باب 10 کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایک پنجرہ دو پرندے۔ 19ویں صدی کے یورپ اور شمالی امریکہ میں جذباتی شادی۔ عنوان خود بہت کچھ کہہ رہا ہے نا؟ جی، یہ باب وکٹورین دور کا جائزہ لیتا ہے جہاں الگ دائروں کا نظریہ اپنے عروج پر تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین نے اس نظریے کو دل سے قبول کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ گھر کی اخلاقی دنیا ان کی بادشاہی ہے۔ اچھا۔ جی، جیسا کہ امریکی ناول نگار نتھانیل ہاتھورن کی بیوی صوفیا پیبوٹی نے کہا تھا کہ اگر شادیاں سچی ہوں تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں کوئی شور نہیں ہوگا اور یہیں جنت بن جائے گی۔ اور اس پاکیزگی کے تصور کا عملی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ اثر بہت گہرا تھا۔ متوسط طبقے میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات میں نمایاں کمی آئی، اور خواتین کے لباس وہ اتنے زیادہ تہدار اور وزنی ہو گئے کہ ایک عام لباس کا وزن تقریباً 37 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا تھا۔ 37 پاؤنڈ؟ جی، 37 پاؤنڈ۔ یہ تو آج کل کے ایئر لائن بیگیج الاؤنس سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب خواتین چلتی کیسے تھیں؟ سوال تو یہی بنتا ہے، اور صرف یہی نہیں، ڈاکٹر ولیم ایکٹن جیسے بااثر معالجین نے یہ نظریہ عام کیا کہ نارمل خواتین میں جنسی خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ اس دور میں گھر کے تصور کو بہت زیادہ رومانوی بنا دیا گیا۔ گھر کو دنیا کے جھگڑوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے ایک پناہ گاہ اور محبت کا مرکز سمجھا جانے لگا۔ اور اس نئے گھریلو نظام نے مردوں کو کیسے بدلا؟ ان کا کیا کردار تھا اس میں؟ بات بہت اہم اور نجی ہو گئی۔ لیکن یہ تصویر کچھ زیادہ ہی مثالی نہیں لگتی؟ کیا یہ سب کے لیے حقیقت تھی؟ بالکل نہیں، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آئیڈیل زیادہ تر متوسط اور اعلیٰ طبقے تک ہی محدود تھا۔ مزدور طبقے، غریبوں اور غلاموں کے لیے ایسا خاندانی سکون ایک خواب تھا۔ صحیح۔ در حقیقت متوسط طبقے کی یہ آرام دہ گھریلو زندگی غریب طبقے کی خواتین کی سستی مزدوری پر ہی منحصر تھی، جو ان کے گھروں میں پانی بھرنے سے لے کے صفائی تک کے کام کرتی تھی۔ کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ اس پاکیزگی کے نظریے کے کچھ غیر متوقع فائدے بھی ہوئے۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ پہلا فائدہ یہ تھا کہ عورتوں کو جنسی تعلق سے انکار کرنے کا ایک ثقافتی جواز مل گیا۔ اچھا۔ چونکہ انہیں پاکیزہ سمجھا جاتا تھا تو وہ اس بنیاد پر ناپسندیدہ قربت سے بچ سکتی تھیں۔ دوسرا، شرح پیدائش میں تیزی سے کمی آئی، جس سے خواتین کو سماجی اصلاحات کے کاموں میں حصہ لینے کا وقت اور توانائی ملی، جیسے غلامی کا خاتمہ اور شراب نوشی کے خلاف تحریکیں۔ بالکل۔ اور قانونی طور پر بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں نا؟ جی، عدالتوں نے طلاق کی صورت میں ماؤں کو بچوں کی تحویل دینے کو ترجیح دینا شروع کر دی، کیونکہ گھر کو عورت کا دائرہ سمجھا جاتا تھا، اور بیویوں کو اپنی لائی ہوئی جائیداد پر کچھ حقوق بھی ملنے لگے۔ تو یہ نظام تمام تضادات کے باوجود کسی حد تک کام کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بنیادیں کمزور تھیں۔ بہت کمزور۔
سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ اگر مرد اور عورت کی فطرت اتنی ہی مختلف ہے، اگر ان کی دنیائیں اتنی الگ ہیں، تو وہ حقیقی طور پر ایک دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان میں گہری ذہنی اور جذباتی قربت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جی، یہی وہ سوال تھا جو اس ظاہری سکون کے نیچے ایک طوفان کی طرح پک رہا تھا، اور یہ ہمیں سیدھا باب 11 کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہی بہت ڈرامائی ہے، ایک دہکتا ہوا آتش فشاں وکٹورین شادی کی سطح کے نیچے۔ یہ باب ایک بہت ہی دلچسپ تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ وکٹورین دور، جو ہمیں بظاہر بہت سخت، روایتی اور مستحکم لگتا ہے، جی وہ دراصل شادی کے ساتھ ایک بہت بنیاد پرست تجربہ کر رہا تھا۔ جی انہوں نے محبت کو شادی کا مرکزی نقطہ بنا کر اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن طویل مدت میں انہوں نے اسے غیر مستحکم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کیسے ہوا؟ محبت تو شادی کو مضبوط کرتی ہے، کمزور کیسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے محبت کی توقعات کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اس دور میں رومانوی محبت کا تصور شدید تر ہو گیا۔ اچھا، اب محبت کو ایک بے قابو روحانی جذبہ سمجھا جانے لگا، جو بعض اوقات خدا سے محبت کا مقابلہ کرنے لگا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں، خاص طور پر خواتین میں، شادی کو لے کر ایک خوف یا میرج ٹراما بھی پیدا کر دیا۔ کہ اگر جیون ساتھی ان کی بلند ترین روحانی اور جذباتی توقعات پر پورا نہ اترا تو کیا ہوگا؟ بالکل، یعنی محبت کا دباؤ ہی بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور محبت کی اسی بڑھتی ہوئی اہمیت نے طلاق کے قوانین میں نرمی کے مطالبات کو بھی جنم دیا۔ لوگوں نے دلیل دی کہ ایک بے محبت شادی غیر اخلاقی اور جھوٹی ہے۔ اور اسی وجہ سے امریکہ طلاق کی شرح میں دنیا کا لیڈر بن گیا؟ جی، 1880 اور 1890 کی دہائی کے درمیان وہاں طلاق کی شرح میں 70% اضافہ ہوا۔ 70%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو محبت نے صرف توقعات ہی نہیں بڑھائیں، بلکہ مرد کی روایتی حاکمیت کو بھی چیلنج کیا۔ جی، جان اسٹوارٹ مل جیسے مفکرین نے اپنی شادیوں میں برابری کی مثالیں قائم کی۔ انہوں نے شادی کے ایسے معاہدے لکھے جن میں انہوں نے بیوی پر اپنے تمام قانونی حقوق کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا۔ یہ تو اس دور کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ بالکل۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اتنی تبدیلیاں آ رہی تھیں، اتنی بے چینی تھی، تو یہ آتش فشاں اسی وقت پھٹا کیوں نہیں؟ نظام قائم کیسے رہا؟ اس کی 3 بڑی اور ٹھوس وجوہات تھی۔ پہلی، جوڑے اپنے پیدائشی خاندانوں یعنی والدین اور بہن بھائیوں سے اب بھی مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ شادی تمام جذباتی ضروریات کا واحد مرکز نہیں تھی۔ اور دوسری وجہ ہم جنس دوستیاں تھیں، ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ اس دور میں مردوں کی اپنے دوستوں اور خواتین کی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوستیاں بہت گہری اور جذباتی ہوتی تھیں۔ اچھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کرتے تھے جو شاید وہ اپنے جیون ساتھی سے نہ کر پاتے۔ اس سے تمام جذباتی بوجھ صرف شادی پر نہیں پڑتا تھا۔ اور تیسری اور شاید سب سے بڑی وجہ؟ معاشی ضرورت۔ سیدھی سی بات ہے۔ جی، زیادہ تر خواتین کو زندہ رہنے کے لیے شادی کرنی پڑتی تھی۔ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ بہت کچھ برداشت کر لیتی تھی جو شاید آج کی عورت نہ کرے۔ لیکن اس ظاہری استحکام کے نیچے لاوا پک رہا تھا۔ الگ دائروں اور جنسی پاکیزگی کے نظریات کے منفی اثرات کیا ہوئے؟ بہت گہرے اثرات ہوئے۔ مرد اور عورت کے الگ دائروں نے حقیقی قربت کو بہت مشکل بنا دیا، اور جنسی پاکیزگی کے نظریے نے جسمانی تعلقات کو ایک پیچیدہ اور پریشان کن معاملہ بنا دیا۔ اور اسی وجہ سے ہسٹیریا جیسی بیماریاں عام ہوئیں۔ جی، ہسٹیریا اس دور میں خواتین کی ان ذہنی اور جذباتی پریشانیوں کو دیا گیا نام تھا جن کی ڈاکٹروں کو کوئی جسمانی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ فاحش نگاری میں اضافہ ہوا اور جنسی امراض پھیلے۔ کتاب میں میری اور ایڈورڈ بینسن کی شادی کی مثال دی گئی ہے، جو واقعی ایک تکلیف دہ کہانی ہے۔ جی، کہ کس طرح جنسی تعلقات دونوں کے لیے ایک بھیانک تجربہ تھے۔ اور 19ویں صدی کے آخر میں صنعتی اور شہری ترقی نے ان دراڑوں کو مزید گہرا کر دیا۔ جی، کام کرنے والی نوجوان خواتین کو سماجی آزادی ملی، خواتین کی اعلیٰ تعلیم عام ہونے لگی، برتھ کنٹرول آسانی سے دستیاب ہونے لگا، اور پھر نئی عورت یعنی نیو وومن کا ظہور ہوا۔ یہ کون تھی نئی عورت؟ یہ وہ عورت تھی جو سائیکل چلا رہی تھی، سماجی تحریکوں میں حصہ لے رہی تھی اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اور اسی دوران ہنرک ایبسن کے ڈرامے اے ڈال ہاؤس نے پورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا۔
او ہاں، جس میں مرکزی کردار نورا اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ جی، اپنی شناخت کی تلاش میں۔ اس پر تو قدامت پسندوں کا رد عمل بہت شدید آیا ہوگا۔ شدید ترین، انہیں ایک سماجی انقلاب اور خاندان کی مکمل تباہی کا خوف تھا۔ وہ پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ اگر عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تو خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ جی، وہ آتش فشاں پھٹنے کے بالکل قریب تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ شادی کس طرح ایک عملی ادارے سے ایک ایسے جذباتی بندھن میں تبدیل ہوئی جس سے بہت زیادہ اور بعض اوقات غیر حقیقی توقعات وابستہ ہو گئیں۔ جی، یہ سفر ضرورت سے شروع ہو کر روح کے ساتھی کی تلاش تک پہنچا۔ اور آج کی گفتگو کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وکٹورین دور نے جو بظاہر بہت مستحکم اور روایتی نظر آتا ہے، دراصل محبت اور قربت کو ایک ایسے مقام پر پہنچا کر جدید دور کی شادی کے عدم استحکام کی بنیاد رکھی، جسے اس وقت کا سخت سماجی ڈھانچہ سنبھال ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ انہوں نے ایک ایسی خواہش پیدا کی جسے وہ خود پورا نہیں کر سکتے تھے، اور ہم آج بھی اسی خواہش اور حقیقت کے درمیان جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ کہ وکٹورین دور کی یہ میراث، ایک روح کے ساتھی کو تلاش کرنے کا دباؤ، محبت اور عملی حقیقت کے درمیان مسلسل کشمکش اور صنفی کرداروں پر نہ ختم ہونے والی بحث، آج ہماری شادی سے متعلق توقعات پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ باب 12، جب پہاڑ حرکت میں آئے۔ یہ عنوان ہی بہت ڈرامائی ہے۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ عنوان جاپانی شاعرہ یوسانو اکیکو کی ایک نظم سے لیا گیا ہے، اور یہ 20ویں صدی کے اوائل میں آنے والے سماجی زلزلے کی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ اس دور میں شادی کا ادارہ، جو صدیوں سے ایک جگہ کھڑا تھا، واقعی حرکت میں آ گیا تھا۔ یہ تھا پہلا جنسی انقلاب۔ وہ جو وکٹورین دور کا تصور تھا کہ مرد اور عورت کی دنیا الگ الگ ہے، وہ تیزی سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ ایک طرف تو خواتین ووٹ کا حق مانگ رہی تھیں، جو ایک سیاسی معاملہ ہے، جی، اور دوسری طرف مانے ہم جیسے انتہائی ذاتی موضوعات پر بھی کھلے عام بحث شروع ہو رہی تھی۔ کیا ان دونوں تحریکوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ یقیناً تھا۔ یہ دونوں ایک ہی بڑی تبدیلی کا حصہ تھیں۔ جب خواتین نے عوامی زندگی میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی پر بھی اختیار کا مطالبہ کیا۔ صحیح۔ مارگریٹ سینگر کا 1916 میں امریکہ کا پہلا برتھ کنٹرول کلینک کھولنا صرف ایک طبی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اعلان تھا کہ عورتیں اپنی زندگی اور اپنے جسم کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں۔ اور اسی دوران نئی عورت کا تصور سامنے آیا۔ امریکہ میں فلیپر، فرانس میں لا گارسون اور جاپان تک میں موگا کہا جاتا تھا۔ یہ کتنی حقیقی تبدیلی تھی؟ مطلب کیا یہ واقعی عام تھا یا صرف بڑے شہروں کا فیشن؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقی ثقافتی تبدیلی تھی، خاص طور پر نوجوان نسل میں۔ یہ خواتین چھوٹے بال رکھتی تھیں، سگریٹ پیتی تھیں، اور سب سے اہم بات، بغیر کسی شیپرون یا نگران کے مردوں کے ساتھ باہر جاتی تھیں۔ اچھا۔ انہوں نے اس وکٹورین نظریے کو چیلنج کیا کہ عورتوں میں جنسی خواہشات نہیں ہوتی، اور پاپ کلچر نے تو اس آگ کو مزید ہوا دے دی۔ فرائڈ کے نظریات، فلمیں، ٹینگو جیسے ڈانس، یہ سب کچھ نیا تھا۔ ذرائع میں گاڑی کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ ایک مبصر نے تو اسے پہیوں پر چلتا پھرتا قہبہ خانہ تک کہہ دیا۔ جی، اور یہ صرف ایک مذاق نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح معاشرتی اصولوں کو توڑ دیتی ہے۔ گاڑی نے پہلی بار نوجوانوں کو والدین کی نظروں سے دور ایک نجی جگہ فراہم کی، اچھا۔ جس نے ڈیٹنگ کے کلچر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ جو پرانا کالنگ کا نظام تھا، جہاں لڑکا لڑکی کے گھر والوں کی نگرانی میں ملتا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ڈیٹنگ نے لے لی، بالکل، جو گھر سے باہر ہوتی تھی۔ تو کیا ان تمام تبدیلیوں کا مقصد شادی کے ادارے کو ختم کرنا تھا؟ کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ ایسی تبدیلیوں کو خاندان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہاں سب سے غیر متوقع بات سامنے آتی ہے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد شادی کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے بچانا تھا۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، ذرا یہ واضح کرتے ہیں کہ جیسے جیسے شادی پر معاشی اور سماجی نثار کم ہو رہا تھا، ماہرین کو یہ فکر ہوئی کہ لوگ شادی کیوں کریں گے؟ تو اس کا جواب تھا محبت، رومانس اور جنسی تسکین کے لیے۔ تو بیوی کی ذمہ داری فرما برداری سے بدل کر جنسی کشش بن گئی۔ جوڑے کے درمیان گہری جذباتی اور جسمانی قربت کو شادی کی نئی بنیاد سمجھا جانے لگا۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی تھا۔
اس نئے آئیڈیل نے میاں بیوی کے رشتے کو ہر چیز کا مرکز بنا دیا۔ جی ذرائع بتاتے ہیں کہ خواتین کی آپس میں گہری دوستی یا اپنے خاندان سے قریبی تعلقات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، کیونکہ یہ جوڑے کی یکجہتی میں مداخلت سمجھے جاتے تھے۔ جوڑا ایک الگ تھلگ جزیرہ بنتا جا رہا تھا۔ بالکل۔ تو 1920 کی دہائی نے ایک نیا خواب تو دیا، لیکن یہ خواب بہت نازک تھا، اور پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ تو 1920 کی دہائی نے محبت اور رومانس پر مبنی شادی کا یہ نیا آئیڈیل قائم کیا، لیکن پھر دنیا پر ایک دوہری آفت نازل ہوئی، عظیم کے ساتھ بازاری اور دوسری جنگ عظیم۔ ایسے میں اس رومانوی آئیڈیل کا کیا بنا؟ یہ ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، باب 13، گزر بسر پھر بچے پیدا کرنا۔ یہ عنوان ہی اس دور کی تلخ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ رومانس کی جگہ بقا نے لے لی تھی۔ ذرائع اس دور کو سمجھانے کے لیے کورا ونسلو نامی ایک خاتون کی کہانی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس کی منگنی 1929 میں سٹاک مارکیٹ کریش سے ٹھیک پہلے ہوئی۔ وہ 20 کی دہائی کے تمام خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھی۔ پھر بحران آیا۔ اس نے اور اس کے منگیتر دونوں نے اپنی نوکریاں کھو دی، اور ان کی کبھی شادی نہ ہو سکی۔ یہ تو بہت دل دکھانے والی کہانی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ معاشی قوتیں کس طرح ذاتی زندگیوں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ تو اس بحران کا شادی کے ادارے پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑا؟ اس نے ایک عجیب صورتحال پیدا کی۔ ایک طرف تو شادی کی شرح گر گئی کیونکہ نوجوان جوڑے اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے، جی، لیکن دوسری طرف طلاق کی شرح بھی کم ہو گئی۔ اس کی وجہ محبت نہیں بلکہ مجبوری تھی۔ لوگ الگ گھروں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے؟ جی، ذرائع میں ایسی کہانیاں ہیں کہ جوڑے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، بیچ میں کمبل لٹکا کر کمرے کو تقسیم کر لیتے تھے، لیکن قانونی طور پر الگ نہیں ہو پاتے تھے۔ اور اس دور میں شادی شدہ خواتین کے کام کرنے کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کیا اسے ایک مثبت قدم سمجھا گیا؟ بالکل نہیں۔ یہ 1920 کی دہائی کی آزاد نئی عورت کے تصور سے بالکل الٹ تھا۔ اگر ایک شادی شدہ عورت کو کام کرنا پڑتا تو اسے شوہر کی ناکامی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کئی امریکی ریاستوں نے تو باقاعدہ ایسے قانون بنائے جو شادی شدہ خواتین کو نوکری دینے سے روکتے تھے۔ یعنی حکومت بھی مرد خاندان کا کفیل ہے والے ماڈل کو مضبوط کر رہی تھی۔ جی بالکل۔ سوشل سیکیورٹی جیسے پروگراموں میں مرد کارکنوں کو زیادہ فوائد دیے گئے۔ اور پھر جب لگ رہا تھا کہ حالات اس سے زیادہ نہیں بدل سکتے، دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور سب کچھ ایک بار پھر الٹ گیا۔ ایک دم 180 ڈگری کا موڑ۔ اچانک شادیوں کا ایک بخار سا چڑھ گیا، کیونکہ فوجی جنگ پر جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جی، اور اس سے بھی بڑی تبدیلی یہ آئی کہ لاکھوں شادی شدہ خواتین کو فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ روزی دی ریویٹر اس کی علامت بن گئی۔ اچھا، تو جو کام کل تک عورتوں کے لیے ممنوع تھا وہ حب الوطنی کا تقاضا بن گیا؟ بالکل۔ وہ بحری جہاز بنا رہی تھیں، ویلڈنگ کر رہی تھیں، اور انہیں مردوں کے برابر تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ یہ تو ایک زبردست نفسیاتی تبدیلی ہوگی۔ ایک لمحے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جگہ گھر پر ہے، اور اگلے ہی لمحے آپ ملک کی صنعتی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان خواتین کا کیا ہوا؟ جنگ ختم ہوتے ہی ان سے کہا گیا، بہت شکریہ، اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ اوہ، انہیں بڑے پیمانے پر نوکریوں سے نکال دیا گیا تاکہ واپس آنے والے فوجیوں کو روزگار مل سکے۔ جنگ کے بعد حکومت اور معاشرے دونوں نے مل کر شادی، گھریلو خاندان اور مرد کے خاندان کا کفیل ہونے کے تصور کو ایک نئی توانائی کے ساتھ فروغ دیا۔ امریکہ میں GI بل کا بھی ذکر ہے نا؟ جی، اس نے لاکھوں سابق فوجیوں کو گھر خریدنے کے لیے سستے قرضے دیے، جس سے مضافاتی علاقوں میں خاندانوں کی ایک نئی دنیا آباد ہوئی۔ لیکن یہاں ایک تضاد ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان تمام کوششوں کے باوجود جنگ کے فوراً بعد طلاق کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 1946 تک امریکہ میں ہر 3 میں سے 1 شادی طلاق پر ختم ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ بہت سی شادیاں جلد بازی میں ہوئی تھیں۔ سالوں کی جدائی اور جنگ کے صدمات نے جوڑوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ کو ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس صورتحال نے معاشرے میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی کہ شادی کا ادارہ شاید ہمیشہ کے لیے ٹوٹ رہا ہے۔ تو جنگ کے بعد طلاق کی شرح اتنی زیادہ تھی، ایسا لگتا ہے کہ شادی کا ادارہ ٹوٹنے کے قریب تھا۔
لیکن پھر معاشرہ ایک بالکل مختلف سمت میں مڑ گیا، جس نے ہمیں اس دور میں پہنچا دیا جسے بہت سے لوگ سنہرا دور سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارے ذرائع کے آخری حصے کا موضوع ہے۔ باب 14، اوزی اور ہیریٹ کا دور۔ جی ہاں، اوزی اور ہیریٹ ایک مشہور امریکن ٹی وی شو کے کردار تھے جو 1950 کی دہائی کے مثالی خاندان کی تصویر پیش کرتے تھے۔ یہ باب اسی دور کی حقیقت کو پرکھتا ہے۔ ذرائع سے طویل اشرہ کہتے ہیں جو تقریباً 1947 سے 1960 کی دہائی کے اوائل تک جاری رہا، اور اعداد و شمار واقعی حیران کن ہیں۔ اس دور میں شادی کرنا تقریباً لازمی ہو گیا تھا، لوگ بہت کم عمری میں شادیاں کر رہے تھے، اور طلاق کی شرح ڈرامائی طور پر کم ہو گئی تھی۔ جی بالکل۔ یہ سنہرا دور کا تصور آج بھی بہت طاقتور ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا مثالی تھا؟ ذرائع تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ تصویر باہر سے بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں تھیں۔ ایک طرف زبردست معاشی خوشحالی تھی، جنگ اور کساد بازاری کے بعد پہلی بار عام لوگوں کے لیے ایک آرام دہ گھر، گاڑی، ان سب کا خواب پورا کرنا ممکن ہوا تھا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اس ماڈل پر عمل کرنے کے لیے شدید سماجی دباؤ تھا۔ اگر آپ شادی نہیں کرتے تھے تو آپ کو عجیب، خود غرض یا نفسیاتی طور پر بیمار سمجھا جاتا تھا۔ ایک سروے کے مطابق 5 میں سے 4 امریکی یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص سنگل رہنا چاہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک سماجی آئیڈیل نہیں تھا، بلکہ ایک معاشی ماڈل بھی تھا، یعنی خاندانی خوشی کو باقاعدہ بیچا جا رہا تھا۔ بالکل۔ یکجہتی یعنی ٹوگیدرنیس کا تصور صارفین کی اشیاء خریدنے سے جڑ گیا تھا۔ اشتہارات یہ دکھاتے تھے کہ ایک نیا فریج یا واشنگ مشین کس طرح خاندان کو قریب لا سکتی ہے۔ یہ پورا طرز زندگی اس نظریے پر مبنی تھا کہ شوہر باہر کام کرے گا اور بیوی گھر کو جنت بنائے گی۔ لیکن اس استحکام کی قیمت کیا تھی؟ ذرائع اس دور کی تاریک حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس استحکام کی ایک بہت بڑی قیمت تھی، اور یہ قیمت زیادہ تر خواتین نے ادا کی۔ اچھا۔ اس دور کا استحکام عورتوں کے معاشی اور قانونی طور پر مردوں پر انحصار پر قائم تھا۔ کئی جگہوں پر ہیڈ اینڈ ماسٹر قوانین نافذ تھے، جس کا مطلب تھا کہ شوہر قانونی طور پر خاندان کا سربراہ ہے۔ یعنی عورتیں اپنے نام پر کریڈٹ کارڈ یا قرض بھی نہیں لے سکتی تھیں؟ جی نہیں، کام کی جگہ پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک عام اور قانونی تھا۔ وہ اپنے شوہروں پر مکمل طور پر منحصر تھیں۔ ذرائع میں کویا نٹسن کی کہانی بھی ہے، جو ایک امریکی کانگریس وومن تھیں۔ ان کی کہانی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی، یہ کہانی اس دور کی ذہنیت کو بے نقاب کرتی ہے۔ کویا نٹسن ایک کامیاب سیاستدان تھیں، لیکن ان کا شوہر ان پر جسمانی تشدد کرتا تھا۔ جب وہ دوبارہ الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کے شوہر نے میڈیا میں ایک مہم چلائی جس کا نعرہ تھا، کویا گھر واپس آ جاؤ۔ جی، اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی نے اپنے خاندان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ عوامی حمایت ایک کانگریس وومن کے بجائے اس کے ابیوسو شوہر کے ساتھ تھی، اور اس مہم کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئیں۔ یہ اس دور کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ بالکل۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سنہرے دور کا مثالی خاندان اکثر گہری ناخوشی، دبی ہوئی خواہشات اور یہاں تک کہ گھریلو تشدد پر قائم تھا، جسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک نازک توازن تھا۔ بہت نازک توازن تھا، جو معاشی خوشحالی اور سخت سماجی اصولوں پر ٹکا ہوا تھا، اور یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ہم نے 20ویں صدی میں شادی کا ایک طوفانی سفر دیکھا ہے۔ 1920 کی دہائی کے انقلاب سے لے کر کساد بازاری کی تلخ حقیقتوں، اور پھر 1950 کی دہائی کے بظاہر مستحکم سنہرے دور تک۔ اور میرے خیال میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جسے ہم روایتی شادی سمجھتے ہیں، یعنی 1950 کی دہائی کا ماڈل، وہ کوئی ہزاروں سال پرانی روایت نہیں تھا۔ صحیح۔ وہ تاریخ کا ایک بہت ہی مختصر اور غیر معمولی لمحہ تھا۔ یہ جنگ اور معاشی بحران کے بعد استحکام کی شدید خواہش، خاص معاشی حالات اور مخصوص حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ ایک تاریخی اتفاق تھا۔ اور جیسا کہ ذرائع کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ تمام عوامل جو اس دور کو ممکن بنا رہے تھے، معیشت، سماجی اصول، ٹیکنالوجی، وہ سب 1960 کی دہائی میں تیزی سے بدلنے والے تھے۔ جی، معنی حمل گولی آ رہی تھی، شہری حقوق کی تحریکیں مساوات کے نئے معنی دے رہی تھیں۔
اور معیشت بدل رہی تھی۔ جس سے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور آج بھی متعلقہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک معاشرہ افراد کو ذاتی خوشی، خود شناسی اور انفرادی ترقی کی زیادہ قدر کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو کیا شادی جیسا ادارہ جو تاریخی طور پر سماجی استحکام اور اجتماعی ذمہ داری پر مبنی رہا ہے اپنی بنیادی شکل بدلے بغیر قائم رہ سکتا ہے؟ حصہ چہارم، پرانے نظام کا خاتمہ اور آج کا دور۔ اس حصے کا پہلا باب ہے، باب 15، 1960 کا طوفان، جب سب کچھ ٹوٹ گیا۔ یہ عنوان ہی بڑا سنسنی خیز ہے، جب سب کچھ ٹوٹ گیا۔ جی، کتاب کا آغاز ایک چونکا دینے والے خیال سے ہوتا ہے کہ مرد کمانے والی شادی کے ماڈل کو بننے میں 150 سال لگے۔ لیکن اسے بکھرنے میں 25 سال سے بھی کم کا عرصہ لگا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں جیسے اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جیسے کہ طلاق کی شرح آسمان کو چھونے لگی، لوگ دیر سے شادیاں کرنے لگے، شادی سے پہلے جنسی تعلقات عام ہو گئے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ شوہر کمانے والا اور بیوی گھر سنبھالنے والی کا کردار تقریباً ختم ہو گیا۔ یہ ایک سماجی سونامی تھی۔ کتاب میں گیری نامی ایک دوسری جنگ عظیم کے سپاہی کی کہانی کا ذکر ہے جس کا اپنا خاندان ان تبدیلیوں کی نظر ہو گیا۔ جی، اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ شروع میں تو وہ 60 کی دہائی کے انقلابیوں کو الزام دیتا رہا، لیکن جب اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ دراریں تو 1950 کی دہائی میں ہی پڑ چکی تھیں۔ بالکل، اس کی بیوی کے رونے کے دورے، بیٹی کے ساتھ بحث، یہ سب اشارے پہلے سے موجود تھے۔ اور یہی اس باب کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، کہ ہم 1970 کے انقلاب کو ایک اچانک واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بیج 1950 کی دہائی میں بوئے گئے تھے، جو بظاہر ایک پرسکون دور تھا۔ صحیح۔ جنگ کے بعد امن اور خوشحالی آئی تو لوگوں کی شادی سے توقعات بدل گئیں۔ اب شادی صرف معاشی تحفظ یا سماجی ذمہ داری نہیں رہی تھی، لوگ اس میں گہری محبت، دوستی اور ذاتی تکمیل ڈھونڈنے لگے۔ بالکل۔ تو اصل میں ستم ظریفی یہ ہے کہ جس چیز نے 1950 کی دہائی کی شادی کو ایک آئیڈیل بنایا تھا، یعنی محبت اور ذاتی خوشی کی تلاش، وہی اس کے خاتمے کی وجہ بھی بنی۔ مطلب لوگوں نے شادی سے اتنی زیادہ جذباتی توقعات وابستہ کر لیں کہ جب وہ پوری نہ ہوئیں تو پورا نظام ہی کمزور پڑ گیا۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ 1950 کی دہائی کی مائیں، چاہے وہ اپنی شادیوں میں خوش بھی تھیں، اپنی بیٹیوں کے لیے صرف ایک گھریلو زندگی نہیں چاہتی تھیں۔ اچھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں، کچھ بنیں، اور صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی اس روایتی کردار میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ واقعی؟ جی، یہاں تک کہ 1953 میں پلے بوائے میگزین کا آغاز بھی ایک طرح سے مردوں پر عائد خاندانی ذمہ داریوں کے بوجھ کے خلاف بغاوت کی علامت تھا۔ یعنی بے چینی دونوں طرف تھی۔ پھر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس اندرونی بے چینی کو ایک کھلے انقلاب میں بدل دیا؟ کتاب 3 بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی، شادی شدہ خواتین کا بڑی تعداد میں کام پر جانا۔ یہ 1950 کی دہائی میں نئے مواقع کی وجہ سے شروع ہوا، لیکن 70 کی دہائی تک یہ معاشی مجبوری بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اور شاید سب سے اہم، 1960 میں مانے حمل گولی کی ایجاد۔ اس ایک چھوٹی سی گولی نے تاریخ میں پہلی بار جنس اور تولید کو مؤثر طریقے سے الگ کر دیا۔ اس نے عورت کو اپنی زندگی اور اپنے جسم پر ایک ایسا کنٹرول دیا جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ تو آپ کے پاس معاشی آزادی اور حیاتیاتی کنٹرول، یہ 2 بہت بڑی طاقتیں ہیں۔ تیسرا کیا تھا؟ تیسرا تھا قانونی انقلاب۔ 1970 کی دہائی میں کام کی جگہ پر امتیازی سلوک کے خلاف قوانین بنے۔ صحیح۔ عورتوں کو پہلی بار شوہر کی اجازت کے بغیر کریڈٹ کارڈ اور بینک لون حاصل کرنے کا حق ملا، اور وہ پرانے ہیڈ اینڈ ماسٹر قانون ختم کر دیے گئے جو قانونی طور پر شوہر کو خاندان کا سربراہ بناتے تھے۔ ان قانونی تبدیلیوں نے تو شادی کے اندر طاقت کا توازن ہی بدل دیا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی دوران کتاب میں لونگ وی ورجینیا کیس کا بھی ذکر ہے جس نے شادی کو بنیادی شہری حق قرار دیا۔ جی، یہ ایک اہم فیصلہ تھا، لیکن اس کے غیر ارادی نتائج بھی نکلے۔ جیسے اس فیصلے نے غیر ارادی طور پر مستقبل میں ہم جنس شادی کی بحث کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا۔ کیونکہ اگر شادی ایک بنیادی حق ہے تو اسے کسی خاص گروہ تک محدود کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو منطقی بات ہے۔ اور ایک آخری نقطہ
جائز اور ناجائز بچوں کے درمیان قانونی فرق کا خاتمہ تھا۔ یہ انسانی حقوق کے لحاظ سے ایک بہترین قدم تھا، لیکن اس نے شادی کے ایک اور بنیادی کردار کو ختم کر دیا جو بچوں کو قانونی شناخت دینا تھا۔ بالکل، واہ! تو یہ صرف ایک سماجی تحریک نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی، معیشت اور قانون کا ایک ایسا سنگم تھا جس نے مل کر 150 سال پرانے نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ واقعی ایک طوفان تھا۔ بالکل، یہ سب عوامل مل کر ایک طوفان کھڑا کر رہے تھے۔ جی، لیکن جب یہ طوفان اپنے عروج پر پہنچا، یعنی 70 اور 80 کی دہائی میں، تو اس کی شکل کیسی تھی؟ سماجی سطح پر اس کے اثرات کیا نظر آئے؟ یہی باب 16 کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم طوفان کے مرکز میں داخل ہو رہے ہیں۔ باب 16، پرفیکٹ سٹارم، شادی کا نیا روپ۔ یہ باب 1980 کے ایک خوفناک اعداد و شمار سے شروع ہوتا ہے۔ امریکہ میں طلاق کی شرح 50% تک پہنچ گئی۔ 50%؟ جی، یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ہر دوسرا خاندان ٹوٹ رہا تھا۔ اس سے معاشرے میں جو بے یقینی پھیلی ہوگی اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور طلاق تو صرف کہانی کا ایک حصہ تھی، اس سے بھی بڑی تبدیلیاں پس پردہ ہو رہی تھیں۔ اچھا، 1999 کے درمیان، اور سب سے ڈرامائی تبدیلی غیر شادی شدہ خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش میں اضافہ تھا۔ صدی کے آخر تک ہر 3 میں سے 1 بچہ شادی کے بغیر پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تو پورے سماجی ڈھانچے کا الٹ جانا ہے۔ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ 1990 کی دہائی میں جب ان رجحانات میں تھوڑی کمی آئی تو میڈیا نے شور مچایا کہ روایتی خاندان کی واپسی ہو رہی ہے۔ ہاں، خاص طور پر آپٹ آؤٹ ریولوشن کی بہت بات ہوئی۔ کہ پڑھی لکھی کام کرنے والی مائیں اپنے کیریئر چھوڑ کر گھر واپس جا رہی ہیں۔ جی، لیکن کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار کی غلط تشریح تھی۔ ایسے؟ حقیقت یہ تھی کہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور کامیاب خواتین اپنے کیریئر چھوڑنے والی آخری لوگ تھیں۔ آپٹ آؤٹ ریولوشن ایک بہت چھوٹے مراعات یافتہ طبقے کا رجحان تھا جسے میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تو اصل حقیقت کیا تھی؟ اصل حقیقت یہ تھی کہ 2 کمانے والے خاندان اب ایک معمور بن چکے تھے، اور یہ صرف ذاتی پسند کا معاملہ نہیں تھا بلکہ معاشی مجبوری تھی۔ اچھا، 1970 کی دہائی کے بعد سے مردوں کی حقیقی تنخواہوں میں جو کمی آئی، اس کے بعد زیادہ تر خاندانوں کے لیے بیوی کی آمدنی کے بغیر گزارا کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا میڈیا کی یہ بات بالکل ہی بے بنیاد تھی؟ مجھے یاد ہے اس آپٹ آؤٹ ریولوشن پر بہت بحث ہوتی تھی۔ دیکھیں، سچائی کا ایک چھوٹا سا عنصر ضرور تھا، لیکن یہ کہانی کا رخ موڑنے کے مترادف تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ساحل پر کچھ لوگوں کو واپس جاتے دیکھ کر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سمندر کی لہریں پیچھے ہٹ رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں سونامی آ رہی ہو۔ واہ، کیا مثال ہے! اصل کہانی یہ نہیں تھی کہ چند خواتین گھر واپس جا رہی تھیں، بلکہ یہ تھی کہ لاکھوں خواتین کام کی جگہ پر مستقل طور پر شامل ہو چکی تھیں اور معیشت اب ان کے بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ یہ ڈس اسٹیبلشمنٹ یعنی ادارہ جاتی حیثیت کے خاتمے کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شادی ایک سرکاری ادارے سے نکل کر ایک پرائیویٹ چوائس بن گئی ہو۔ یہ بالکل صحیح تشریح ہے۔ کتاب میں اس کا موازنہ ریاستی مذہب سے کیا گیا ہے۔ اچھا، جب کوئی ریاست اپنے سرکاری مذہب کی سرپرستی ختم کر دیتی ہے تو مذہب ختم نہیں ہوتا، بلکہ عقیدے کی درجنوں نئی شکلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنتے ہیں۔ تو شادی کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ جی، جب اس کی سماجی اور قانونی اجارہ داری ختم ہوئی تو سنگل پیرنٹنگ، کوہیبیٹیشن اور دیگر خاندانی شکلیں بھی قابل قبول ہو گئیں۔ شادی اب زندگی کا لازمی حصہ نہیں رہی، بلکہ ایک انتخاب بن گئی۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ شادی لازمی کھانے سے اختیاری میٹھے میں تبدیل ہو گئی۔ واہ، یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ پہلے یہ وہ چیز تھی جو سب کو کرنی پڑتی تھی، اب یہ وہ چیز ہے جو آپ تب کرتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیار ہیں اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف امریکہ کا رجحان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ تبدیلیاں تمام صنعتی ممالک میں نظر آتی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک ملک کی ثقافت کا نتیجہ نہیں بلکہ جدیدیت کا ایک وسیع تر اثر ہے۔ بالکل۔ تو پرفیکٹ سٹارم نے واقعی سب کچھ بدل دیا۔ پرانے نقشے بیکار ہو گئے۔ اس نے ہمیں ایک بالکل نئی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے۔ اسے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل، اور یہی اس حصے کے آخری باب کا عنوان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آخری پڑاؤ پر چلتے ہیں۔ باب 17،
ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ باب آج کی حقیقت کا جائزہ لیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پرانی اصول اب کیوں کام نہیں کرتے۔ اس کی شروعات 1950 کی دہائی کی شادی کی گائیڈ بکس کے کچھ مزکہ خیز مشوروں سے ہوتی ہے۔ جیسے ایک مشورہ یہ تھا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر نااہل ہونے کا ڈرامہ کرے، کیا مطلب؟ تاکہ اس کا شوہر خود کو اہم اور قابل محسوس کرے۔ آج کے دور میں یہ مشورہ دینا تو دور کی بات، سوچنا بھی عجیب لگتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنا آگے آ چکے ہیں، اور یہ باب کئی جدید غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ مثلاً یہ عام خیال کہ زیادہ کامیاب اور تعلیم یافتہ خواتین کی شادی کا امکان کم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ اب پرانی بات ہو چکی ہے۔ 1960 کے بعد پیدا ہونے والی نسل کے لیے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ واقعی؟ جی، کالج گریجویٹ اور زیادہ کمانے والی خواتین کی شادی کا امکان اب کم پڑھی لکھی اور کم کمانے والی خواتین سے زیادہ ہے۔ آزادی کا اثر، یعنی یہ خیال کہ معاشی آزادی عورت کو شادی سے دور کرتی ہے، اب ماضی کا قصہ ہے۔ یہ تو اس پرانی دقیانوسی سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے کہ مرد کامیاب عورت سے ڈرتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر کم آمدنی والے طبقے میں شادی کی شرح کم کیوں ہے؟ عام تاثر تو یہی ہے کہ وہ شادی کو اہمیت نہیں دیتے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ تاثر بھی غلط ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کم آمدنی والے افراد شادی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اتنا زیادہ کہ وہ اسے ایک ایسی لگژری سمجھتے ہیں جسے وہ مالی طور پر مستحکم ہوئے بغیر برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ وہ ایک غیر مستحکم شادی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے جو انہیں مزید غربت میں دھکیل دے، اس لیے وہ شادی تب تک نہیں کرتے جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ وہ اسے نبھا سکیں گے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی اب بالغ زندگی کا آغاز نہیں رہی، بلکہ ایک طرح کی کامیابی کی منزل بن گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جی، پہلے شادی استحکام کی بنیاد اور بالغ زندگی کا پہلا قدم سمجھی جاتی تھی۔ اب بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک کیپسٹون یعنی کامیابی کا تاج ہے۔ ایسی چیز جو آپ اپنا کیریئر بنانے اور مالی استحکام حاصل کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اب پہلا قدم نہیں بلکہ آخری انعام ہے۔ اس باب میں طلاق کے بارے میں بھی ایک حیران کن بات لکھی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جی لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ جی، مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہونے والی 2/3 طلاقیں بیویاں شروع کرتی ہیں۔ 2/3؟ ہاں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ عورتیں شادی کے خلاف ہیں، بلکہ یہ کہ اب وہ غیر اطمینان بخش یا غیر مساوی رشتوں میں رہنے پر مجبور نہیں ہے۔ ان کے پاس اب انتخاب کا حق ہے۔ تو کیا مرد اور عورت کی خواہشات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو گئی ہیں؟ کیا ہم ایک جنگ اصناف یعنی بیٹل آف دا سیکسز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کتاب کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ نوجوان مردوں اور عورتوں کی خواہشات میں ہم آہنگی بڑھ رہی ہے۔ اچھا۔ زیادہ تر نوجوان، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، ایک ایسی شادی چاہتے ہیں جس میں برابری ہو، دوستی ہو اور دونوں پارٹنر کام اور گھر کی ذمہ داریاں مل کر اٹھائیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اصل تنازع مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ان جدید خواہشات اور ایک ایسے معاشرے کے درمیان ہے جس کے کام کے اوقات، اسکول کے شیڈول، یہ سب اب بھی 1950 کی دہائی کے ماڈل کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ تو ایک گہرے تضاد کی بات ہے۔ باب کا اختتام بھی ایک ایسے ہی تضاد پر ہوتا ہے۔ جی، مصنف کہتی ہیں کہ شادی آج زیادہ اختیاری اور نازک ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں پہلے سے کہیں زیادہ مکمل اور منصفانہ ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہی آج کی شادی کا خلاصہ ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہے، لیکن اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ جی، آج کی ایک اچھی شادی جس میں گہری دوستی، برابری اور باہمی احترام ہو، ماضی کی کسی بھی اچھی شادی سے کہیں بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جبر پر نہیں بلکہ آزادانہ انتخاب پر مبنی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے ایک 150 سال پرانے ماڈل کے خاتمے سے لے کر 20ویں صدی کے آخر کے پرفیکٹ سٹارم تک کا سفر کیا، اور اب ہم اس نامعلوم علاقے میں کھڑے ہیں۔ اگر اس پوری بحث کو سمیٹنا ہو تو اس کا لبے لباب کیا ہے؟ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ شادی اب کوئی ایک ٹھوس اور طے شدہ ادارہ نہیں رہی۔ یہ انتخاب، مذاکرات اور ذاتی خواہشات کا رشتہ بن گیا ہے۔ اور اس انتخاب میں خطرہ بھی ہے اور انعام بھی۔
جی، پرانے نظام کا استحکام جو اکثر عدم مساوات اور جبر پر مبنی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ گہری اور زیادہ مساوی شراکت داری کے ایک نئے امکان نے لے لی ہے، اگر ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت دلچسپ سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ جن آئیڈیلز کی لوگوں نے 20ویں صدی میں تلاش کی، محبت، ذاتی تکمیل، مساوات، انہی چیزوں نے شادی کے روایتی ادارے کو ختم کر دیا۔ صحیح۔ اس سے آج کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم خود انہی آئیڈیلز پر مبنی رشتے بنا رہے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر خاندان اور شراکت داری کے مستقبل کے لیے کن نئی اور غیر متوقع تبدیلیوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ واو! 21ویں صدی کا پرفیکٹ سٹارم کیسا ہوگا؟ جس مواد کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا نچوڑ ہے نا، وہ یہی ہے کہ بھائی وقت کا پہیہ اب پیچھے نہیں گھمایا جا سکتا۔ بالکل۔ شادی اب وہ نہیں رہی جو صدیوں پہلے تھی، اور شاید کبھی ویسی ہو بھی نہیں سکتی۔ اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ماخوذ میں جو مصنفہ نے اپنی ذاتی کہانی سے شروعات کی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ حصہ بہت ہی ذاتی بھی ہے اور ایک بڑے سماجی رجحان کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ہاں وہی تو، وہ بتاتی ہیں کہ کیسے جوانی میں وہ شادی کے سہانے خواب دیکھتی تھیں، لیکن پھر ان کے والدین کی طلاق ہو گئی۔ جی، اور اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، خاص طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ طلاق کے بعد ان کی والدہ کتنی پراعتماد اور خوش رہنے لگی ہیں۔ اس تجربے نے انہیں شادی کے بارے میں شکوک میں ڈال دیا ہوگا۔ بالکل، لیکن پھر بھی انہوں نے خود شادی کی اور وہ بہت کامیاب بھی رہیں۔ اور اس کی جو کامیابی کی وجہ تھی نا، وہ یہی تھی کہ یہ ایک انتخاب تھا، کوئی سماجی مجبوری نہیں۔ صحیح۔ اور یہی چھوٹی سی کہانی یہ جدید شادی کی سب سے بڑی کشمکش کو سامنے لاتی ہے کہ وہ بہتر بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ نازک بھی۔ جی، آج شادی پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار اور محبت بھری ہو سکتی ہے، لیکن اسی وجہ سے وہ زیادہ اختیاری اور کہہ لیں کہ نازک بھی ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ تاریخ میں ایسا کیا بدلا؟ مصنفہ اسے شادی کا انقلاب کہتی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ صنعتی انقلاب جتنا ہی گہرا ہے۔ اچھا۔ ہزاروں سال تک شادی کا مقصد محبت تھا ہی نہیں، مقصد تھا خاندانوں کو جوڑنا، جائیداد کی حفاظت کرنا، معاشی استحکام۔ محبت تو یعنی پچھلی 2 صدیوں میں اس کا مرکزی خیال بنی ہے۔ اور جیسے ہی محبت وجہ بنی تو پھر یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر محبت ختم ہو جائے تو پھر کیا؟ تو پھر طلاق کا حق بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، لیکن اس سوچ کو حقیقت بننے میں بہت وقت لگا۔ 4 بڑی رکاوٹیں تھیں۔ وہ کون سی تھی؟ دیکھیں، پہلا تو یہ عقیدہ کہ مرد اور عورت کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا، خاندان اور معاشرے کا لوگوں کی ذاتی زندگی پر بہت سخت کنٹرول۔ اور تیسرا شاید بچوں کا معاملہ۔ جی، معنی حمل کے ناقابل اعتبار طریقے اور ناجائز بچوں سے جڑی سماجی رسوائی، اور آخری اور سب سے اہم، عورتوں کا مردوں پر مکمل معاشی اور قانونی انحصار۔ اور 20ویں صدی میں جیسے جیسے یہ رکاوٹیں ایک ایک کر کے ہٹتی گئیں، شادی ایک ضرورت کے بجائے ایک انتخاب بنتی گئی۔ بالکل، اب کسی کو ایک اچھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنے کی مجبوری نہیں رہی۔ تو اس انقلاب کے جو نتیجے ہیں وہ ملے جلے ہیں۔ جی، ملے جلے ہے۔ ایک طرف تحقیق بتاتی ہے کہ ایک اچھی مستحکم شادی آپ کی صحت اور خوشی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن دوسری طرف ایک خراب شادی اکیلے رہنے سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف جذباتی نقصان نہیں ہے، تحقیق کے مطابق جسمانی صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے۔ ایک ناخوشگوار شادی سے خواتین میں بلڈ پریشر، ڈپریشن، یہاں تک کہ دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور مردوں کے لیے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مردوں کو خراب شادی میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی اکثر ان کی صحت اور گھر کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے خراب شادی میں بھی مردوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ موجود رہتا ہے۔ یہ سماجی ڈھانچہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اسی لیے آج کامیاب شادی کے اصول بھی بدل گئے ہیں۔ اب یہ سخت قانونی پر نہیں چلتی، اب یہ محبت، عزت اور گفتگو شنید پر چلتی ہے۔ گفتگو شنید یعنی نیگوسیشن، یہ لفظ ہی شادی کے پرانے تصور سے کتنا مختلف ہے۔ پہلے تو اصول طے شدہ ہوتے تھے، اب ہر چیز پر بات چیت ہوگی۔ جی، اور ماخذ کے مطابق ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے تبدیلی کی درخواستوں پر مثبت رد عمل دیں۔
اور یہ مردوں پر الزام تراشی نہیں ہے، بلکہ بالکل نہیں، یہ ہزاروں سال سے جو عدم مساوات چلی آ رہی ہے اس کے اثر کو تسلیم کرنا ہے۔ جب کوئی ساتھی بات چیت سے انکار کرتا ہے یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو یہ جدید شادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو واپس وہیں آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم ماضی میں واپس نہیں جا سکتے۔ شادی اب قسمت سے سمجھوتا کرنے کا نام نہیں رہی۔ بالکل نہیں، یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ یہ اس پرانی سوچ سے بہت مختلف ہے جہاں خواتین اپنی ڈائریوں میں لکھتی تھیں کہ یہ وہ صلیب ہے جو مجھے اٹھانی ہے۔ آج کوئی ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اور آخر میں جو سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کو سہارا دینے والی بہترین پالیسیاں جیسے خاندان کے لیے چھٹیاں، بچوں کی اچھی دیکھ بھال، کام کے لچکدار اوقات، یعنی فیملی فرینڈلی پالیسیاں۔ جی وہی چیزیں دراصل غیر شادی شدہ لوگوں کو بھی اپنے تعلقات اور خاندان چلانے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شادی کے ادارے کو سہارا دینے کی کوشش میں ہم انجانے میں ہر قسم کے خاندانی ڈھانچے کی حمایت کر رہے ہیں، اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔